الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زد فزد آمین ثم آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ وعلى آلہ وازواجہ وآبائہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کے فضل و احسان سے ایک نئی کتاب، ایک نئی فصل، ایک نیا باب شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بھی مشکات شریف کی جو ہے وہ جلد اول ہی میں سے منتخب کردہ کچھ ابواب ہیں جن کا تعلق اب جو ہے وہ رمضان کے روزوں کے ساتھ ہے۔ کتاب الصوم اس کو کہا جاتا ہے، اور اس میں وہ فصلیں جو آپ کے لیے ضرورت کا باعث ہیں یا ضروری ہیں انہی کو آپ تک پہنچایا جائے گا۔ اس کے بعد پھر ہمارا کتاب اللباس، کتاب الاشربہ ہے، جس کے بعد ہمارا کورس بحمداللہ تعالی ختم ہو جائے گا۔ تو آج ہم آغاز کریں گے کتاب الصوم میں سے وہ چیزیں جو آپ کے لیے، بچیوں کے لیے ضروری ہیں، ان کو ڈسکس کیا جائے گا۔ اگر آپ تھوڑا سا 171 پیج پہ غور کریں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے بابن الفصل الاول، الفصل الاول بابن، یعنی صرف لکھا گیا ہے باب، اب نام نہیں دیا گیا یہ کون سا باب ہے۔ تو اس باب میں روزے کے متعلق مختلف احادیث لائی جائیں گی، اس لیے اس باب کا کوئی بھی ترجمہ انہوں نے مقرر نہیں کیا کہ یہ کون سا باب ہے، کس کے بارے میں باب ہے۔ اور بعض نسخوں میں اسے باب السحور کہا گیا ہے، سحری کے بارے میں باب یا سحری کے بارے میں بیان، مگر صحیح یہی ہے کہ اس باب کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں مختلف حدیثیں جو ہیں وہ آئیں گی، کچھ سحری کے متعلق آئیں گی، کچھ روزے کے متعلق آئیں گی، اسی لیے اس کو صرف مطلقاً بابن لکھا گیا۔ اس کی پہلی فصل ہے الفصل الاول، پہلی فصل۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کر رہے ہیں، اور کتاب کے مطابق حدیث کا نمبر ہے 1883 نمبر یہ حدیث مبارکہ ہے، یہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جو اس کا نمبر بنتا ہے۔ پہلی حدیث مبارکہ عن انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسحروا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری کھاؤ، تسحروا سحری کھاؤ یا سحری کرو، فإن فی السحور برکۃ، بے شک سحری میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، متفق علیہ، یہ متفق علیہ روایت ہے۔ سحری کیا کرو، سحری میں برکتیں ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس پہ تھوڑا سا غور کرتے ہیں کہ یہ حکم تھا تو کیا یہ حکم اب وجوبی ہے یا یہ مستحب ہے، کس درجے میں اس کو رکھیں گے؟ تو یہ حکم استحبابی ہے، وجوبی نہیں ہے، کیونکہ روزے کے لیے سحری کرنا یہ مستحب ہے، واجب یا فرض نہیں ہے۔ یہ فقہ کا مسئلہ بھی آپ ذہن نشین کر لیں۔ تو یہ جو حکم ہے یہاں پہ استحبابی ہے، واجب یا فرض کے درجے میں نہیں ہے، یعنی اگر کوئی سحری نہیں کرتا، روزہ رکھ لیتا ہے بغیر سحری کیے تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ تو اسی وجہ سے یہ مستحب حکم میں ہے، نہ کہ واجب۔ اگر واجب یا فرض ہوتا تو پھر روزہ ہی نہ ہوتا۔ صبح سے پہلے کے وقت کو سحری کہتے ہیں، اور اس وقت کے کھانے یا پینے کو سحری یعنی آخری رات کی غذا یا آخر رات کی غذا۔ سحری کا وقت آدھی رات سے جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، مثلا آدھی رات ہماری 12 بجے وہاں سے شروع ہو جائے گا، مگر سنت یہ ہے کہ رات کے آخری چھٹے حصے میں کھائی جائے، جس وقت ہم کھاتے ہیں۔ مثلا آج کل اگر ہم سحری کا وقت دیکھیں تو تقریباً 5 بجے، میں اندازاً آپ کو بتا رہا ہوں، ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، 5 بجے ختم ہو جائے گا، تو اسی کے مطابق ہم کہتے ہیں کہ 5 سے پہلے پہلے سحری کر لینا، یہ سنت ہے۔ سحور سین کے پیش سے بھی ہے اور زبر سے بھی ہے، سحور اور سحور دونوں بھی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی فجر سے پہلے ایک وقت ہوتا ہے،
فجر سے پہلے ایک وقت ہے، یعنی 5-10 منٹ، 5 یا جو 10 منٹ ہیں اذان سے پہلے کے، ان کو جو ہے اس سے پہلے کیجیے، وقت کو جو ہے وہ سحری کہا جاتا ہے۔ سحور جو ہے وہ سین کے پیش کے ساتھ ہے اور زبر کے ساتھ بھی ہے، مگر زبر سے زیادہ فصیح ہے، تو اسے سحور پڑھا جاتا ہے، سحری، ٹھیک ہے، سحری یا سحور کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ جو سحور ہے وہ سحور یعنی سین کی پیش سے ہے، اس کا مطلب ہے سحری کھانا، اور اگر زبر کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس وقت کی غذا۔ تو اگر سین کے پیش کے ساتھ پڑھیں گے تو مطلب ہوگا سحری کھانا، اور سین کے زبر کے ساتھ ہوگا تو اس کا مطلب ہے جو سحری میں چیز کھائی جاتی ہے اس کے بارے میں بیان ہے، یعنی غذا وغیرہ جو خوراک ہم کھاتے ہیں اس کا بیان ہے۔ تو سحری کا کھانا مبارک ہے اور کھانے کے استعمال میں برکت ہے، کیونکہ یہ سنت ہے اور سنت مبارک ہے۔ نیز اس کھانے سے روزے میں جو ہے وہ مدد ملتی ہے، نیز اس کھانے کی وجہ سے مسلمانوں اور عیسائیوں اور کفار کے جو ہے وہ روزوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ خیال رہے کہ علماء سے روشنائی، دوپہری میں قدر آرام کرنا، روزوں میں سحری کھانا، یہ سب مبارک ہیں، یعنی علماء سے علم حاصل کرنا، دوپہر میں آرام، قدرے تھوڑا سا آرام کر لینا، روزوں میں سحری کھانا، یہ سب جو ہے وہ برکت والی جو ہے وہ چیزیں ہیں۔ تو یہ معاملات یہاں پہ ذکر کیے جا رہے ہیں، سنت چیزیں ذکر کی جا رہی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اگلی جو ہے وہ دوسری روایت کی پر۔ وعن عمرو بن العاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحری۔ اعراب پر بھی یہاں پہ غور کرنا ہے، اس کے اعراب جو ہے وہ زیادہ اہم ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب، اہل کتاب کے روزوں اور ہمارے روزوں کے درمیان فرق یہ ہے اکلۃ السحر یعنی سحری کھانا۔ تو سحری کھانا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، اور جو اہل کتاب ہیں، مثلا یہ جو اہل کتاب سے یہاں پر جو مراد لیے گئے ہیں وہ آپ کے جتنے بھی اہل کتاب یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یہ وہ مراد ہیں کہ اہل کتاب کا روزہ بغیر سحری کے ہے اور مسلمانوں کا روزہ جو ہے وہ سحری کے ساتھ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کو بھی زندہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ یہ عیسائیوں یہودیوں سے جو ہے وہ فرق کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، سحری کھانا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان جو ہے وہ فرق کرتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے وہ ان میں اور ان کے روزے میں فرق ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اگر ایک اور چیز بھی دیکھیں تو ان کے ہاں رات کو سونے کے بعد کھانا حرام ہو جاتا ہے، یعنی جو اہل کتاب ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ان کے ہاں رات کو سونے کے بعد اگر کوئی رات کو سو جاتا ہے تو کھانا ان پہ حرام ہو جاتا ہے۔ اسلام میں پہلے یہی حکم تھا کہ اب پھوٹنے تک کھانا پینا حلال کر دیا، یعنی فجر کا جو وقت ہے اس سے پہلے تک جو ہے وہ کھانا پینا حلال کر دیا گیا۔ سحری کھانے میں اللہ کی دعوت کا قبول کرنا بھی ہے اور اس کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا بھی ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پہ ذکر کیا گیا، اکلا کا لفظ ذکر کیا گیا ہے۔ اکلا کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا کھانا، تو سحری تھوڑی کھانا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ بہتر حدیث کے دیکھیں الفاظ میں بھی بڑی حکمتیں ہیں، تو یہاں پہ اکلۃ السحر نہیں ہے بلکہ اکلۃ السحر کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو اگر الف کے زبر کے ساتھ پڑھے تو اس کا معنی کچھ اور ہے، پیش کے ساتھ پڑھے تو اس کا جو ہے وہ معنی کچھ اور ہے۔ اگر اس کو پیش کے ساتھ جو ہے وہ پڑھے اور کاف کے جزم کے ساتھ اکلتن، اس کا معنی ہے لقمے یا نوالے، اور الف کے زبر سے پڑھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کھانا، یعنی سحری کے نوالے یا سحری کا کھانا۔ تو یہاں پر اکلا فرمانے کی وجہ ایک تصغیر بھی ہے کہ سحری کا کھانا تھوڑا کھانا چاہیے، تو یہ بھی حکمت ذکر کی گئی ہے۔ تو ہم زیادہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں کہ روزہ رکھنا ہے، سارے دن بھوک لگے گی، حالانکہ یہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سحری تھوڑی کھاؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی جو ہے وہ صبر عطا فرمائے گا، خود ہی جو ہے وہ اس میں برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔
تیسری حدیث مبارکہ ہے وعن سہل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر متفق علیہ۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال الناس بخیر، کہ لوگوں میں اس وقت تک بھلائی قائم رہے گی ما عجل الفطرہ، جب تک وہ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے، یعنی لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے، بہتری میں رہیں گے جب تک وہ افطاری جلدی کریں گے۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی متفقہ روایت ہے۔ افطار جلدی کرنے کی اب دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ افطار نماز مغرب سے پہلے کیا جائے جس طرح ہم افطار کرتے ہیں، دوسری صورت یہ ہے کہ نماز پہلے پڑھ لیں بعد میں افطار کریں، یہ دوسری صورت ہے۔ جو دوسری صورت یہاں پہ ذکر کی گئی ہے یہ اس حدیث کے خلاف ہے، یعنی نماز پہلے پڑھ لینا بعد میں افطار کرنا یہ اس حدیث کے خلاف ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ ایک اور یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ آفتاب ڈوبنے کا یقین ہو جانے پر افطار کر لیا جائے، پھر دیر نہ لگائی جائے۔ یہاں پہ یہ مراد ہے جلدی کرنے سے کہ جو ہی سورج ڈوب جاتا ہے، جو ہی مسجد میں اذان ہوتی ہے مغرب کی، جو آج کل اذان ہوتی ہے، تو سورج ڈوبنے سے 1 منٹ بعد اذان جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ تو کیلنڈر باقاعدہ جو ہے وہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، کیلنڈر صاحب نے دیے ہوئے ہوتے ہیں، تو 1 منٹ کے بعد اذان مغرب کی جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ تو جب ڈوبنے کا یقین ہو جائے اس وقت افطار کرے، دیر نہ لگائیں۔ خیال رہے کہ افطار کے وقت اب 3 طرح کے ہیں، ایک مستحب وقت ہے، ایک مباح وقت ہے اور ایک مکروہ وقت ہے۔ مستحب وقت وہ ہے جو ہم افطاری عام طور پہ کرتے ہیں، مباح وقت وہ ہے کہ تارے جو ہے وہ نمودار ہونا شروع ہو گئے ہیں، یہ مباح ہے، اور تارے بہت زیادہ ہو گئے ہیں یعنی گہری رات ہو گئی ہے تو یہ وقت جو ہے وہ مکروہ ہوگا۔ اس قرات کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت یہودی افطار جو ہے وہ کرتے ہیں، افطاری یہودی اس وقت جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اگر یہ چیز اہل تشیع کے سامنے رکھی جائے، اہل تشیع اہل سنت سے، احناف سے، شوافع، مالکیہ اور حنبلیہ سے، یہ تقریباً 20 سے 25 منٹ کے بعد روزہ جو ہے وہ افطار کرتے ہیں۔ تو یہ روزہ ان کا افطار جو ہے وہ بعد میں ہوتا ہے۔ اگر ان سے اس چیز کی دلیل پوچھی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے وہ مباح وقت میں کرتے ہیں، ہم مستحب وقت میں کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ مباح وقت میں اس کو جو ہے وہ افطار کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا ایک اپنا کہنے کا ایک طریقہ کار ہے، لیکن جو ہے وہ یہ اس وقت افطار کرتے ہیں جو وقت مکروہ کے بالکل قریب قریب ہے، تو اس لیے بچنا چاہیے تاکہ یہودیوں سے جو ہے وہ مخالفت ہو جائے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ مباح وقت میں یا مستحب وقت میں افطار کرنے کا کہا گیا ہے، جلدی کرنے کا کہا گیا ہے۔ اور جلدی افطار کرنے میں اپنے عجز بندگی کا بھی اظہار ہے، اور اللہ کی دی ہوئی جو اجازت ہے، جو اللہ نے اجازت فوراً سورج غروب ہونے کے بعد عطا کی ہے کہ سورج غروب ہو جائے تو افطار کر لو، تو جو اس اجازت کا جلدی قبول کر لینا بھی یہ یہاں سے مراد ہے کہ تم جو ہے اس اجازت کو جلدی قبول، یعنی اپنی مرضی نہ کرو، جب اللہ نے کہہ دیا کہ افطار کر لو پھر افطار کر لو، اس میں پھر جو ہے وہ ٹال مٹول کرنا، کہنا نہیں میں تارے نکل آئیں گے تو پھر کروں گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ منہ موڑنا بھی مراد ہو سکتا ہے یہاں پہ، یعنی جو کرنا ہے جلدی کرنا ہے اور جو اللہ نے حکم دیا اس کو جلدی بجا لانا ہے۔ بعض علماء نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ نفس پر مشقت ڈالنے اور مغرب اور عشاء کو ملانے کے لیے دیر سے افطار کرنا جو ہے وہ بہتر ہے، یہ بعض علماء کی رائے ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فقہ جعفریہ کے علماء یعنی شیعہ علماء کی رائے ہے، مگر یہ غلط ہے کیونکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھا راستہ ہے اور اس کی مخالفت گمراہی ہے۔ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے افطار میں جلدی اور سحری میں دیر کی ہے، اور نفس کشی کے لیے سنت کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ نفس کشی نہیں بلکہ یہ جو ہے وہ سیدھی سیدھی رہبانیت ہے، اور ہماری نفس کشی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ اتباع میں ہے۔ یہ نفس کشی بھی ہے، نفس کشی کا مطلب اگر آپ لیتے ہیں تو یہ مطلب ہوتا ہے نفس کو مار دینا، ایک ہوتا ہے نفس کو کھینچنا، اس کی کھچائی کرنا، تو یہ دونوں طرح جو ہے وہ مراد دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ نفس کشی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، تو سنت کی مخالفت کر کے کبھی بھی آپ جو ہے وہ اپنے نفس کو نہیں مار سکتے، سنت کی اتباع میں ہی جو ہے وہ نفس کی موت ہے، تو آپ نے سنت کی اتباع کر کے جو ہے وہ نفس کو جو ہے وہ موت دینی ہے، نہ کہ جو ہے وہ مختلف ہیلے بہانے اور طریقہ کار اختیار کر کے۔ آج کی چوتھی حدیث کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وعن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا
वग़रबत अश-शम्स फ़क़द अफ़तर अस-साइम। तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु आप बयान फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा अक़बल अल-लैल मिन हाहुना, जब रात इधर से आ जाए, व अदबर अन-नहार मिन हाहुना, और दिन जो है वो यहाँ से जो है वो चला जाए, रात जब इधर से आ जाए और दिन उधर से चला जाए, व गरबत अश-शम्स, और सूरज डूब जाए, फ़क़द अफ़तर अस-साइम, तो तब रोजादार अफ्तार करे। मुत्तफ़क़ुन अलैह, ये मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है। अब देखें, आपने दोनों चीजें बयान फरमाई। आपने फरमाया कि जब जो है वो रात आ जाए और दिन चला जाए और सूरज डूब जाए तो तब तुम अफ्तार करो। तो यहाँ पर अब थोड़ी सी चीज हमने समझनी है। पहले इधर से समते मगरिब मुराद है और दूसरे इधर से समते मशरिक मुराद है। ये थोड़ा समझिए। आपने फरमाया जब रात इधर से आ जाए और दिन इधर से चला जाए, तो जब फरमाया जब रात इधर से आ जाए तो इससे मुराद मगरिब की समत है, और दूसरा जो कहा कि दिन इधर से चला जाए तो इससे मुराद मशरिक है। क्यों? चूंकि मगरिब की तरफ स्याही पहले नमूदार होती है और सूरज का आखिरी किनारा पीछे डूबता है। इसीलिए इस सैयदुल फुसहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के आने का जिक्र पहले फरमाया और दिन के जाने से मुराद सूरज का आखिरी किनारा डूब जाना है, ना कि सुर्खी गायब हो जाना। सूरज डूबता है जो ही तो वो मुराद लिया गया, ये सूरज गायब हो गया, आंखों से ओझल हो गया, सुर्खी अभी उसकी बाकी है, ये डूबना मुराद है। सुर्खी गायब होने पर तो साहिबैन के यहाँ वक्त इशा आ जाता है, यानी जब सुर्खी गायब हो जाती है बिल्कुल, तारे नमूदार एक दो तारे भी आपको नजर आना शुरू हो जाएं तो वो इशा का वक्त शुरू हो जाता है। साहिबैन से मुराद हजरत इमाम मोहम्मद और हजरत इमाम अबू यूसुफ राहिमहुमुल्लाह ताला, जो इमाम आजम के शागिर्द हैं, ये दोनों मुराद हैं, साहिबैन इनको कहा जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इशा मगरिब की नमाज जो है वो फौरन पढ़ लेनी चाहिए, मगरिब की नमाज में ताखीर नहीं करनी चाहिए। और जब आप मगरिब की नमाज फौरन अदा कर लेते हैं या आपसे नमाज कहीं रह गई है तो जब आप मगरिब की नमाज में ताखीर करते हैं, तारे नमूदार हो जाएं, तो साहिबैन के नजदीक वो नमाज नहीं हुई, क्योंकि अब इशा का वक्त जो है वो शुरू हो गया, तो वो कज़ात सवर की जाती है। इसीलिए बाज फुक़हा हनाफ ने इसको जो है वो मकरूह कहा है कि देर से मगरिब की नमाज पढ़ना जो है वो मकरूह है। बेटे, इमाम जाफर सादिक जो है वो कतन शिया नहीं है, कतन शिया नहीं है, ठीक है, ये ज़हन में रखें। इन्होंने अहले तशी ने हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से जो फिका मंसूब की है, झूठी फिका मंसूब की है, उसे जो है वो ये नाम दे देते हैं कि फिका जाफरिया, हालांकि इस तरह नहीं है। फिका हनफी वो फिका है जो हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के इल्म का निचोड़ है, क्योंकि हजरत नुमान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें हम इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं, ये हजरत इमाम जाफर सादिक के शागिर्द हैं। और आपने फरमाया था लौ लसनतान लहलकन नुमान, अगर मैं 2 साल हजरत इमाम जाफर सादिक के पास जानूए तलम्मुस तय न करता तो मैं हलाक हो जाता। तो जो हमारी फिका है यही असल में इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की तालीम का निचोड़ है। हजरत इमाम जाफर सादिक जो है वो कतन शिया नहीं है। आप थोड़ा सा शिया और सुन्नी में फर्क ये रखें कि शिया कहते किसको हैं, सहाबा के गुस्ताख को शिया कहा जाता है। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हो पर भौंकने वाले को शिया कहा जाता है। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो पर इल्जामात लगाने वाले को, हजरत अबू सुफियान, हजरत हिंदा के ईमान में शक करने वाले को शिया कहा जाता है। और बागे फदक में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो को मुजरम करार देने वाले को शिया कहा जाता है। इसी तरह कुरान की आयात में तहरीफ का इकरार करने वालों को शिया कहा जाता है। और बाज जो है वो हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा सदिल्लाहिल गालिब को नबूवत का दर्जा भी देते हैं कि नबी हैं। जिस तरह इनका ये बाकायदा अकीदा है कि मरने के बाद कब्र में हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा सदिल्लाहिल गालिब तशरीफ लाएंगे। तो ये नबी के शायान शान है, किसी उम्मती के शायान शान नहीं है। हजरत अली उल मुर्तजा औलिया के सरताज हैं और इन्हीं से विलायत तकसीम होती है। लेकिन इनको इस तरह ये अकीदे के तौर पे लेना कि आप कब्र में जो है वो तशरीफ लाएंगे, जो कि सरासर अहादीस और अकायद के खिलाफ है, तो इन लोगों को जो है वो शिया कहा जाता है।
یعنی صحابہ کرام سے بغض رکھنا، خواہ وہ کسی درجے کا بھی صحابی ہو، اس سے بغض رکھنا، اس کے بارے میں برا جملہ کہنا، یا کسی بھی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں مثال دے رہا ہوں، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں اگر کوئی برا جملہ کہتا ہے تو اسی کو شیعت رافضیت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وعلیہم السلام کے بارے میں کوئی ہلکا جملہ بول دیتا ہے، کوئی گھٹیا جملہ بول دیتا ہے، کوئی کم تر جملہ بول دیتا ہے جو ان کی شان کے لائق نہیں ہے، اسی کو خارجیت اور ناسبیت کہا جاتا ہے۔ اور جس طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی شان لوگ گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان کو کم کرنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں، حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شان کو کم کرنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں، یہی خارجیت اور ناسبیت اس کو کہا جاتا ہے۔ اور ان کی شان کو اتنا بڑھا دینا کہ نبوت کے درجے سے بھی بلند کر دینا اور نبوت کے درجے سے بھی اوپر لے جانا، یہ رافضیت ہے، یہ جو ہے وہ شیعت ہے۔ تو یہ تھوڑا سا فرق جو ہے وہ ذہن میں رکھیں۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے خود فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے مجھے 2 مرتبہ جو ہے وہ جنا ہے، یعنی آپ کا نسب جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو آپ کی جو والدہ ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق کی جو ہے وہ آل اولاد میں سے ہیں، ان کی لڑی میں سے، ان کی نسل میں سے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ بہت سارے سلسلے اور بہت سارے جہاں پہ واقعات اور چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی، بار کیفی ایک الگ ٹاپک شروع ہو جائے گا۔ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، امام جعفر صادق کا قطعاً کسی قسم کا شیعت کے ساتھ یا شیعوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ شیعوں نے خود اپنے جو ہے وہ فقہ کو جو ہے وہ ان کے ساتھ منسوب کر دی۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، کیا یہ حضرت امام جعفر صادق کی تعلیم ہو سکتی ہے؟ آپ تھوڑا سا اب غور فرمائیں۔ انہوں نے ایک مسئلہ حضرت امام جعفر صادق سے منسوب کیا ہوا ہے اور باقاعدہ کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ وائٹ واش کر لیتا ہے، بدن پہ چونا لگا لیتا ہے، تو چونا لگا کے اگر وہ باہر نکلتا ہے تو اسے کپڑے پہننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہی چونا اس کے لیے ستر ہوگا۔ تو کیا یہ حضرت امام جعفر صادق کی تعلیم ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہاں تک یہ چیز ذکر کی گئی ہے کہ اگر جو ہے وہ کسی کا ناپاک جو ہے وہ جسم نماز کے دوران ہو جائے، یعنی نماز کے دوران کسی کا جسم ناپاک ہو جائے، جب تک اس کی ناپاکی ٹپکتی رہے گی تب تک وہ نماز پڑھتا رہے، اس کی نماز ہوتی رہے گی۔ تو یہ کیا حضرت امام جعفر صادق کی تعلیم ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ جو ہے وہ حضرت امام جعفر صادق کی تعلیم نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے تھوڑی سی سیکھنی ہے، سمجھنی ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کل بھی جو ہے وہ اہل سنت کے پیشوا تھے، آج بھی اہل سنت کے پیشوا ہیں، اور قیامت تک انشاءاللہ یہ اہل سنت کے پیشوا رہیں گے۔ اور ہمارا سب کچھ جو ہے وہ اس پہ قربان ہے، ہماری عقیدتیں، ہماری محبتیں ان کے جو ہے وہ قدموں پر جو ہے وہ نچھاور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ اب اگلی حدیث مبارکہ پر جو ہے وہ جانے سے پہلے ہم کیونکہ اس کو ابھی ڈسکس کر رہے تھے صاحبین کو، تو آپ کو یہ بتایا تھا کہ صاحبین کے نزدیک مغرب کی نماز کو اتنا دیر سے کر دینا کہ ستارے نمودار ہونا شروع ہو جائیں، یعنی آسمان پہ 2 تارے شروع ہو جائیں، تو امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے مغرب کی نماز میں جلدی کرنی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن پھر بھی ہم احتیاطاً یہ کہہ دیتے ہیں کہ عشاء کی اذان ہونے سے پہلے یعنی عشاء کی اذان جو آج کل ہوتی ہے وہ تقریباً عشاء کی اذان شروع ہونے کے 5 منٹ بعد اذان دی جاتی ہے، عشاء کا وقت شروع ہونے کے 5 منٹ بعد تقریباً احتیاطاً جو ہے وہ اذان دی جاتی ہے۔ تو اس سے پہلے جو ہے وہ آپ مغرب پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ناپسندیدہ اور مکروہ طریقہ ہے کیونکہ صاحبین کا اس میں جو ہے وہ اختلاف موجود ہے، اور وہ جو ہی تارے نکلتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ عشاء کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ تو اس حدیث پاک کو دوبارہ جو ہے وہ سماعت کریں۔ اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رات ادھر سے آ جائے اور دن ادھر سے جو ہے وہ چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو پھر افطار میں جلدی کیا کرو۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الوصال فی الصوم، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے
नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका ने मना फरमाया, अनिल विसाल फि सौम, सौमे विसाल से, यानी ऐसा रोजा रखना जिसमें ना सहरी हो ना अफ्तारी हो। यानी इसी तरह सौमे विसाल जो है वो, इसको जो है वो हम कहते हैं, यानी शब को बगैर अफ्तार किए, बगैर कुछ खाए पिए दूसरा रोजा रख लेना, इसे सौमे विसाल कहा जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे जो है वो मना फरमाया। फ़क़ाल लहू रजुलन इन्नका तुवासिलु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुजूर से किसी शख्स ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु, आप तो विसाल के रोजे रखते हैं, आप तो इस तरह रोजे रखते हैं। इन्नका तुवासिलु या रसूलल्लाह, आप तो सौमे विसाल रखते हैं, आप तो खाते पीते भी नहीं, हमने तो आपको खाते पीते भी नहीं देखा। तो अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं, आप जरा इस हदीस पे देखें, कितनी जबरदस्त हदीस पाक है ईमान ताजा करने के लिए। व अय्युकुम मिसली, कौन है जो तुम में से मेरी मिसल हो सकता है। कुरान में कहा, कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए मैं तुम्हारी मिसल एक बशर हूँ। और यहाँ पर बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, नबी पाक ने फरमाया अय्युकुम मिसली, वो खिताब कुफार से था, कुफार को कहा कि मैं तुम्हारी मिसल बशर हूँ, मैं कोई जो है वो फरिश्ता नहीं, जिस तरह उनका अकीदा था कि फरिश्ते को आना चाहिए या ऐसे आदमी को आना चाहिए जो हमारे कबीले में बहुत अमीर कबीर हो, बहुत मालदार हो, जिसकी बात सुनी भी जाए। तो आपने फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम। और यहाँ पर आपने जब अपनी जो है वो इनकिसारी आजिज़ी को जो है वो अपने तमाम तर ओहदों पर जो है वो फायद किया, तो आपने फिर इज्जो इनकसारी के साथ ये भी फरमाया अय्युकुम मिसली, कौन है जो तुम में मेरी मिसल हो सकता है। सहाबा को आप फरमा रहे हैं कि तुम मेरी मिसल नहीं, जब सहाबा हुजूर की मिसल नहीं हो सकते, मैं और आप किस तरह हुजूर की मिसल हो सकते हैं। आपने फरमाया इन्नी अबीतु, मैं रात अपने रब के यहाँ गुजारता हूँ, युतइमुनी रब्बी व यस्कीनी, मेरा रब मुझे खिलाता भी है, मेरा रब मुझे पिलाता भी है। तो जो रसूल रात अल्लाह की बारगाह में गुजारे, अल्लाह के यहाँ गुजारे, तो वो मेरे और आपकी मिसल हरगिज नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला अपने महबूब को खिलाता भी है, अपने महबूब को पिलाता भी है। इसी को इख्तियार कहते हैं, इसी को अता कहते हैं, इसी को इल्म गैब कहते हैं, इसी को हाजिर और इसी को नाजिर कहते हैं। तो ये समझने वाले ही इसको समझ सकते हैं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है, आपकी नबूवत की परवाज क्या है, आपके मकाम की जो है वो परवाज क्या है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा मर्तबा कितना बुलंद है, ये हम इस हदीस पाक से भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो फिर हमें किसी किस्म का नक्स, ऐब या कमी, कोताही नाउद बिल्ला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजर नहीं आएगी। फरमाया नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल विसाल, सौमे विसाल से जो है वो मना फरमाया। तो सौमे विसाल का मैंने बता दिया कि रात को बगैर अफ्तार किए, बगैर कुछ खाए, बगैर कुछ पिए दूसरा रोजा रख लेना, इसे सौमे विसाल कहा गया। और ये जो है वो मकरूए तहरीमी है, यानी इसकी मुमानियत हुर्मत की है, और इस मुमानियत में सदहा हिकमतें मौजूद हैं। एक हिकमत इसमें यह है कि जिस्म बहुत कमजोर हो जाता है, दूसरी बातें बाड़ी पड़ जाती हैं, और विसाल में जोगियों साधुओं की जो है वो मुशाबियत है। विसाल सारी उम्मत के लिए नाजायज है, खा वो औलिया हों या दीगर तबका के लोग हों। तो ये जो चिल्ले काटते हैं, ये कहते हैं जी हम जो है वो इस तरह 40 दिन बगैर खाए पिए गुजार देते हैं, तो इसका शरीयत में किसी किस्म का कोई जो है वो जवाज मौजूद नहीं है, क्योंकि नबी पाक ने मना फरमा दिया है। और एक साहबी अर्ज करते हैं इन नका तुवासिलो या रसूल अल्लाह, हम तो सिर्फ आपकी सुन्नत को जिंदा कर रहे थे, हम आपकी पैरवी कर रहे थे, हम तो आपको रोजा रखते हुए इस तरह देखा है, आप सोमे विसार रखते थे। आपने फरमाया युकुम मिसली, कौन है जो तुम में मेरी मिसल हो। अभी तो मैं तो रब के यहाँ रात गुजारता हूँ, युतइमुनी, वो मुझे खिलाता भी है, और वयस्कीनी, और मुझे पिलाता भी है। मुत्तफकुन अलैह, ये जो है वो मुत्तफक अलैह जो है वो रिवायत है। तो यहाँ पर जो खाने पीने की तौजीहात हैं उलमा ने बहुत की हैं। तो बाज ने कहा इससे कुव्वत बर्दाश्त मुराद है, बाज ने फरमाया इससे रूहानी ग़िज़ा मुराद है, बाज ने कहा कि इससे मानवी फैज़ान और मनाजात की लज्जतें मुराद है, बाज ने कहा इससे भूख प्यास का ना होना मुराद है, वगैरह वगैरह। हर एक ने अपने ज़ौक़ के मुताबिक इसकी तशरीह की है, मगर जो हज़रत इश्क का फतवा है वो ये है कि हदीस अपने बिल्कुल ज़ाहिरी माना पर है, और इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब की 3 नेमतों का जिक्र किया। एक ये कि तुम अपने बीवी बच्चों के पास रात गुजारते हो, और मैं अपने रब के पास रात गुजारता हूँ। फर्शियो पर औज अर्श मंजिल, उम्मी व किताब खाना दर दिल, मतलब
इस शेर को भी अगर आप समझें तो यही है कि तुम जो है वो अपने अहल व अयाल में रात गुजारते हो, मैं रब के पास रात गुजारता हूँ। दूसरा जिक्र किया कि मैं रब ताला के पास रहकर खुद नहीं खाता पीता, बल्कि मेरा रब मुझे खिलाता पिलाता है, अपने दस्ते करम दस्ते शफकत से मुझे अता करता है। तीसरा ये कि रब ताला ने मुझे वो रोजी जो है वो खिलाई पिलाई है जिससे ना रोजा टूटता है, ना रोजों का तसलसल जो है वो खराब होता है। यानी जन्नत के मेवे और सलसबील तस्नीम वगैरह के शरबत जो है वो मुझे, यानी जन्नती नेमतें जो है वो मुझे दी जाती हैं। तो यहाँ पर आपने अपनी जो है वो बहुत सारी जो है वो चीजों का जिक्र किया, इससे बहुत सारे मसले भी निकलते हैं। एक ये कि कोई शख्स किसी दर्जा पर पहुंचकर हुजूर की मिसल नहीं हो सकता, पहली बात ही यहाँ पे खत्म हो जाती है। दूसरी ये कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनियत इबादत खाना पीना छोड़ें तो खाफ तो ना खाएं, ज़ौफ़ कमजोरी आप पे तारी नहीं होती, ये आपके लिए जो है वो जायज है, क्योंकि आप जो है वो बशर होने के साथ साथ नूर भी हैं। तो फिर भी आप हमारी मिसल जो है वो हरगिज नहीं हो सकते। कभी आपकी आजिज़ी की कैफियत ये है कि आप पत्थर जो है वो पेट पे बांध लेते हैं, और कभी आपका मकाम ये है कि आप कई के दिन जो है वो रोजा रख के गुजार देते हैं, पता भी नहीं चलता। तो ये दोनों कैफियत है नूर और बशर की। तीसरा ये कि जन्नती मेवे खाने और वहां का पानी पीने से रोजा नहीं टूटता। तो जैसे रब ताला से कलाम करने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करने से नमाज नहीं जाती। यानी ये भी एक चीज है, जब हम नमाज पढ़ते हुए आपसे कलाम कर रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नमाज नहीं जाती, नमाज का हिस्सा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं, तवज्जो आपकी तरफ होती है, इससे भी नमाज जो है वो नहीं टूटती। चौथा ये कि बाज बंदों को इसी जिंदगी में जन्नती मेवे मिलते हैं। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को जो है वो जन्नती मेवे मिले, कुरान में इसका बकायदा जो है वो सबूत मौजूद है। जो जन्नती मेवे इंसान को अपनी अता से इस दुनिया में मिल सकते हैं। पांचवा ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर काम हमारे लिए सुन्नत जो है वो नहीं है, बल्कि वो काम सुन्नत है जो हमारे लिए लायक अमल हो। ये भी आपने ज़हन में रखना है। हर काम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत नहीं है, कुछ चीजें आपकी खासा हैं, आपकी खासियत में है। मसलन सोमे विसाल रखना ये आपके लिए जायज है, हमारे लिए नहीं है। 9 बीवियों से निकाह करना ये आपके लिए जायज है, हमारे लिए नहीं है। तो कुछ आपकी खासियतें हैं, खुसूसियात हैं। आप नमाज के दौरान हाथ बढ़ाएं, कदम उठाएं, आगे चलें, पीछे आ जाएं, जिस तरह मर्जी नजर उठाएं, किबला जो है वो आप फेरना चाहें, आप पूरा जिस्म फेर लें तो नमाज बातिल नहीं होगी। लेकिन अगर हम इस तरह की हरकत करेंगे नमाज हमारी जाती रहेगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस की रोशनी में कतन हमारी मिसल नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने फसले अव्वल जो है वो इसकी मुकम्मल कर ली है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम फसले सानी की जो है वो मुकम्मल करेंगे। मैं अगला लिंक आपको भेजता हूँ फिका का, तो उसके मुताबिक फिर हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زد فزد آمين ثم آمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة وعلى آله وأزواجه وآبائه وصحبه وبارك وسلم وصل عليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم الفصل الثانی کا آغاز کریں گے اور اس فصل میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ جو باب باندھا گیا ہے بغیر نام کے ہے اور اس باب میں مختلف احادیث ہیں، کچھ افطاری کے حوالے سے ہیں، کچھ سحری کے حوالے سے ہیں اور اسی طرح کچھ روزے کے حوالے سے ہیں. یہ ساری حدیث کا مجموعہ ہے، اس وجہ سے اس باب کا نام نہیں تھا. لیکن اب دوسری فصل کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں. پہلی فصل ہم نے پچھلے ہفتے مکمل کر لی تھی. اب ہے دوسری فصل الفصل الثانی. دوسری فصل میں پہلی حدیث ہے 1888. یہ انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا. اور اب اس باب کی حدیث مبارکہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. ان حفصہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہیں، قالت آپ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ. من لم جس نے یجمع جمع نہ کیا یعنی روزہ رکھنے کا ارادہ نہ کیا، نیت نہ کی، قبل الفجر فجر سے پہلے، فلا صیام لہ اس کا روزہ نہیں ہوتا. رواہ الترمذی امام ترمذی نے نقل کیا، امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے، امام دارمی نے اس کو نقل کیا. اور حضرت ابو داؤد نے کہا وقفہ علی حفصہ معمر وزبیدی و ابن عیینہ و یونس الایلی کلهم عن الزہری. امام زہری سے حضرت معمر، حضرت زبیدی، حضرت ابن عیینہ، حضرت یونس ایلی، ان سب نے امام زہری سے اس کو نقل کر کے حضرت حفصہ پر اس کو جو ہے وہ موقوف کر دیا ہے. حضرت ابو داؤد کا یہ موقف ہے. تو حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ. جو فجر سے پہلے روزے کا ارادہ نیت نہ کرے اس کے روزے نہیں ہوتے. اس کی تشریح تھوڑی سی اب ذرا ذہن کو کھول کے اور توجہ ادھر کرتے ہوئے آپ نے سماعت کرنی ہے. تو یہاں سے حدیث سے تاثر یہ ہے کہ فجر سے پہلے اگر روزے کی نیت نہ کی جائے تو روزہ بالکل نہیں ہوتا.
تو یہ حدیث اپنی جگہ بالکل درست ہے. اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ مثلا بعض لوگ جو ہے وہ پنجابی میں ہم کہتے ہیں 8 پہر یا روزہ رکھ لینا، ٹھیک ہے، اس نے جو ہے وہ کچھ کھایا پیا نہیں ہے، وہ سویا رہا، اس کی آنکھ نہ کھلی، فجر کے بعد کہیں اس کی آنکھ کھلی، اب اس نے بغیر کھائے پیے روزہ رکھ لیا. تو اب اس حدیث کی روشنی میں تو یوں لگتا ہے کہ اس کا روزہ نہیں ہوگا. تو اب یہ کیا حکم ہے اس حوالے سے؟ تو یہ ہم نے دیکھنا ہے، اس حدیث کا مفہوم سمجھنا ہے تاکہ ہمیں بات سمجھ آئے. حدیث کیا ہے؟ فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی ہو تو اس کا روزہ نہیں ہوتا. اس حدیث کی روشنی میں نیت کرنا ضروری ثابت ہوا. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں یہ مسئلہ ہے کیا. یعنی روزے کی نیت رات سے کرنی چاہیے، صبح صادق سے پہلے پہلے. صبح صادق وہ ہے جب ہم فجر کی اذان دیتے ہیں، وہ صبح صادق ہوتی ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ رات ہے. اسی لیے جو ہے وہ ہم جب نیت کرتے ہیں تو ہم جو ہے وہ اگلے دن کی نیت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بابی سومی غدن نویت من شہر رمضان، بابی سومی غدن کہ میں اگلے دن کے روزے کی جو ہے وہ نیت، کیونکہ رات کے وقت ہم نیت کر رہے ہوتے ہیں، جو سحری ہے وہ ہماری رات کے اندر آتی ہے، تو اسی وجہ سے ہم جو ہے وہ یہ نیت کرتے ہیں. تو اس میں بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں روزہ تو ہم آج کا رکھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں جی کل کے روزے کی جو ہے وہ نیت کرتے ہیں، تو یہ ہے وہ ہے. اس طرح کے معاملات جو ہے وہ نیت پر بھی بات اٹھائی جاتی ہے. تو نیت کرنا جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے. تو یہ نیت کرنا صبح صادق سے پہلے پہلے ہے تاکہ دن کا ہر حصہ روزے کی نیت سے گزرے. اب ایک سوال بھی ہے، اسی بھی آپ کا حل ہو جائے گا. تھوڑی سی توجہ سے بات اب سماعت کریں. یہاں اس سے مراد وہ روزہ ہے جو فرض ہو، ٹھیک ہے. اس سے مراد یہاں پر وہ روزہ ہے جو فرض ہو مگر مقرر نہ ہو، ٹھیک ہے جی. وہ روزہ مقرر نہ کیا گیا ہو، فرض تو ہو گیا لیکن مقرر نہ کیا گیا، جیسے رمضان کی قضا کا روزہ یا مطلق نظر کا روزہ. کسی بندے نے نظر مان لی یا کسی آدمی نے رمضان کے قضا روزے کی جو ہے وہ نیت کی یا قضا رمضان کے روزے رکھنا چاہتا ہے، تو یہ حدیث ان دو جو ہے وہ اقسام کے روزوں کے لیے ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی نے رمضان کی قضا جو ہے وہ کرنے کا ارادہ کیا اور روزہ جو ہے اس نے رکھنے کا ارادہ کیا، فجر سے پہلے پہلے اگر نیت نہیں کرتا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا. اسی طرح کسی نے اگر مطلق نظر کی نیت مانی اور مطلق نظر کی نیت مان کے اگر اس نے جو ہے وہ فجر سے پہلے پہلے یہ نیت نہیں کی تو اس کا روزہ نہیں ہوگا. لیکن جو نفلی روزے ہیں اور معین جو روزے ہوتے ہیں، نفلی روزے جو ہم عام طور پہ روزے رکھتے ہیں یا جو معین فرض روزے ہیں جن کو ہم رمضان المبارک پہ رکھتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ تم پہ جو ہے وہ روزے فرض کر دیے گئے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، انہیں ہم معین یا مقرر کردہ فرض روزے جو ہے وہ کہتے ہیں. تو اگر ہم اس کو دن کے وقت یعنی تحوہ کبریٰ سے پہلے پہلے دن میں، یعنی دن جب سورج جب طلوع ہوتا ہے، طلوع ہونے کے تھوڑی دیر کے بعد کا جو حصہ ہے اسے ہم تحوہ کبریٰ کہتے ہیں، اس سے پہلے پہلے اگر کوئی نیت کا کر لیتا ہے تب بھی جو ہے وہ اس کا روزہ ہو جائے گا. کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس صبح کے وقت تشریف لاتے، فرماتے کچھ کھانے کو ہے؟ میں عرض کرتی کچھ نہیں، تو فرماتے اچھا تو آج ہمارا روزہ ہے. تو آپ اس طرح روزہ رکھ لیا کرتے تھے. تو روایت میں ہے کہ ایک بار صبح کو رمضان کا چاند ہو جانے کی خبر ملی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ابھی تک کچھ نہ کھایا پیا ہو وہ روزہ رکھ لے. تو یہاں پر وہ جو معین فرض روزے مراد ہیں وہ اس حدیث میں مراد نہیں ہے، بلکہ صرف اس سے 2 قسم کے روزے مراد ہیں، رمضان کی قضا کے روزے اور مطلق نظر کے روزے. یہ جب تک فجر سے پہلے نیت نہیں کی جائے گی یہ روزے درست نہیں ہوں گے. تو یہ مسئلہ تھا جو واضح آپ کے سامنے جو ہے وہ کر دیا. تو رہی بات جو سوال تھا کہ رات کو نیت کی اور سحری کے وقت آنکھ نہ کھلی پر روزہ رکھ لیا تو ہو جائے گا یا نہیں. نیت رات کو تھی، مطلب وہ آپ کا رمضان کا معین روزہ تھا، ٹھیک ہے، رمضان کا روزہ تھا، معین روزہ تھا، قضا نہیں تھا. تو آپ نے رات کو نیت کی، سحری کے وقت آپ کی آنکھ نہ کھلی تو آپ صبح یوں ہی اٹھتے ہیں، آپ نے بغیر کھائے پیے روزہ رکھ لیا تو وہ آپ کا روزہ ہو جائے گا. یہی مسئلہ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ رمضان کے معین روزے اور نفلی روزے اس طرح ہو جاتے ہیں، لیکن جو نظر کے روزے ہیں یا جو قضا روزے ہیں
وہ فجر سے پہلے پہلے نیت کریں گے تو تب آپ کے درست ہوں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث پاک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، یہ مسئلہ آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب دیکھیں اگر آپ اس کا ترجمہ آج خود کرتے یا اس کا ترجمہ پڑھتے اور صرف آپ انہی احادیث کو جو ہے وہ آپ پڑھتے تو آپ یقیناً جو ہے وہ اس سے غلط مسئلہ اخذ کرتے، کنفیوز رہتے، اور آپ نے پھر ایک نیا جو ہے وہ ایک نئے دین کو تشکیل دے دینا تھا، ایک نئے مذہب کو تشکیل دے دینا تھا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جتنا بھی یہ مواد ہے اسلامی کتابوں کے اندر، اس کو اہل علم کی رائے کے بغیر یا اہل علم کے پاس بیٹھے بغیر جو ہے وہ قطعاً جو ہے وہ حاصل نہ کریں، کیونکہ از خود اگر آپ تحقیق کا میدان استعمال کریں گے بغیر جو ہے وہ اس کے اندر مہارت کے، تو پھر آپ کے لیے خرابیاں اور خامیاں جو ہیں وہ موجود رہیں گی، پھر آپ جو ہے وہ غلط مسئلے اخذ کریں گے جس کی وجہ سے فتنہ اور فساد جو ہے وہ کافی سارا بپا رہے گا۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے 1889 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا سمع النداء احدکم والاناء فی یدہ فلا یدعہ حتی یقضی حاجتہ منہ، رواہ ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اذا سمع النداء احدکم، جب تم میں سے کوئی اذان سن لے، ندا یہاں پر آواز مطلب اذان، جب کوئی اذان سن لے، والاناء فی یدہ، اور برتن جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہو، والاناء فی یدہ، برتن اس کے ہاتھ میں ہو، فلا یدعہ، اور اس برتن کو وہ نہ رکھے، حتی یقضی حاجتہ منہ، یہاں تک کہ اس سے اپنی ضرورت پوری کر لے، یعنی کھانا وغیرہ جو ہے وہ مکمل کر لے۔ تو اب اس حدیث کا جو ظاہری مفہوم آپ کے سامنے ہے وہ تو آپ کو یوں لگ رہا ہوگا کہ اذان ہو رہی ہو، برتن آپ کے ہاتھ میں ہو، کھانا آپ کے سامنے ہو تو آپ کھاتے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ مفہوم جو ہے وہ نکلتا ہے، حالانکہ اس کا مطلب بالکل جو ہے وہ اور ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ دوبارہ میں ترجمہ کرتا ہوں، اذا سمع النداء احدکم، جب تم میں سے کوئی اذان کو سنے، والاناء فی یدہ، اور برتن اس کے ہاتھ میں موجود ہو، فلا یدعہ حتی یقضی حاجتہ منہ، یہاں تک کہ وہ اس سے اپنی حاجت کو پورا کر لے، پورا کرنے کے بعد تب وہ برتن رکھے اور پھر جو ہے وہ آگے بڑھے، جو اس کے اگلے معاملات ہیں اذان کے بعد نماز وغیرہ یا جو بھی ہے۔ اب اس کی تشریح کی طرف ہم جاتے ہیں، یعنی بوقت افطار، اذان مغرب ہوتی رہے، تم روزہ افطار کرتے رہو، افطار سے فارغ ہو کر نماز کو آؤ، اذان سن کر افطار کا کھانا پینا نہ چھوڑ دو، یا سحری کے وقت اگر اذان فجر ہو جائے اور تمہیں غالب گمان ہو جائے کہ ابھی وہ نہیں پھوٹتی، یعنی مؤذن نے غلط وقت میں اذان دے دی، ابھی وقت اذان کا نہیں ہوا تھا، مؤذن نے وہ اذان دے دی، تو تم سحری کھاتے رہو کیونکہ ابھی اذان کا وقت ہی نہیں ہوا۔ تو لیکن یہاں پر یہ حدیث بالکل واضح ہے کہ اس حدیث سے یہ قطعاً لازم نہیں آتا کہ فجر کی اذان کے وقت سحری کھاتے رہو، یہ ہرگز نہیں ہے۔ یہ جو آج کل ٹرینڈ بنا ہوا ہے یہ ٹرینڈ غلط ہے۔ اس حدیث کو خام کا انہوں نے سامنے رکھ کے ایک جو ہے وہ غلط مسئلے کا جواز جو ہے وہ سامنے قائم کیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ملا علی قاری کی میرکات اس میں سے عبارت پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کر دیا ہے۔ اسی طرح شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی اشیاۃ اللمحات، یہ مشکات کی شرح ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کی، تو اس کی جو فارسی کی تھی اس کا جی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ تو دونوں ان بڑے حضرات اور محدثین کا موقف یہ ہے کہ افطاری کے وقت اگر تم کھانا کھا رہے ہو تو کھاتے رہو، اذان جو ہے وہ جو ہی ہو تو کھانا چھوڑ نہ دو بلکہ وہ کھاتے رہو، تو کھانا کھا چکو تو پھر نماز کے لیے جاؤ۔ تو اگر فجر کا وقت نہیں ہوا اور تمہیں یقین ہو گیا، تمہیں وقت کا اندازہ ہو گیا کہ فجر کا تو ابھی وقت ہی نہیں ہوا، اس نے غلط اذان دے دی ہے، تو پھر جو ہے وہ تم کھا لو۔ اگر جو ہے وہ فجر کی اذان جو ہی شروع ہو گئی یا فجر کے لیے جو ہے وہ انہوں نے جس طرح وہ مائک کو جو ہے وہ عام طور پہ پنجابی میں کہتے ہیں مائک کھڑکا دیے انہوں نے، جب وہ کھڑکا دیتے ہیں مائک تو اس وقت پھر کھانا جو ہے وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوتا، تو اس سے پہلے پہلے کھا دینا چاہیے، کیونکہ سحری ختم ہونے اور فجر کی اذان ہونے میں تقریباً 3 سے 4 منٹ کا جو ہے وہ وقفہ ہوتا ہے۔
تو جو ہی سحری ختم ہوتی ہے 3 سے 4 منٹ یا 5 منٹ کے بعد جو ہے وہ اذان کا وقت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. تو یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو اس دوران لوگ جو ہے وہ اذان تک کھاتے رہتے ہیں تو ان کا روزہ ہرگز نہیں ہوتا. تو یہ ایک مسئلہ ہے جس کو آپ نے جو ہے وہ اب سمجھا. کیا یہ مسئلہ سب کو جو 2 مسئلے آپ نے کیے ہیں ان کو یہ سمجھ آ گئے یا نہیں؟ تیسرے کی طرف ہم بڑھتے ہیں. یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وعنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ تعالی احب عبادی الی اعجلهم فطرہ. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی کے ضمن میں چیز آتی ہے. ارشاد فرمایا احب عبادی الیہ، میں اپنے اس بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. احب عبادی الیہ، وہ بندہ مجھے بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے. اعجلهم فطرن، جو افطاری میں جو ہے وہ جلدی کرتا ہے. یعنی میرے بندوں میں مجھے بہت پیارے وہ ہیں جو افطار میں جلدی کریں. یعنی یہود و نصارہ یا روافض سے بہتر وہ مسلمان ہیں کہ جو لوگ روزہ جو ہے وہ کھولنے میں جو ہے وہ جلدی کرتے ہیں. تو جلدی افطار کر لینا، یعنی سورج ڈوب جانے کے فوراً بعد دیر نہیں کرتے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور انبیاء کی سنتوں کو جو ہے وہ زندہ کرتے ہوئے وہ جو ہی سورج غروب ہوتا ہے تو فوراً جو ہے وہ افطار کر لیتے ہیں. تو افطار میں جلدی کرنا اپنی حاجت مندی کا اظہار کرنا ہے اور رب تعالیٰ کی نعمتوں کو جلدی قبول کرنا ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سورج غروب نہ ہوا ہو تو آپ جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ فوراً افطار کر لیں. تو اس طرح نہیں، مطلب سورج غروب ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ افطار کریں. وعن سلمان بن عامر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر. حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا افطر احدکم، جب تم میں سے کوئی افطار کرنے لگے، فلیفطر علی تمر، تو وہ جو ہے وہ تمر پر افطار کرے، کھجور پر افطار کرے. فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ، کیونکہ یہ برکت کا باعث ہے. فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَىٰ مَاءٍ، اگر اسے کھجور میسر نہ ہو تو وہ پانی کے ساتھ افطار کرے. فَإِنَّهُ طَهُورٌ، تو یہ جو ہے وہ پاک کرنے والا، یہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے. تو اسے امام احمد نے، امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے، امام ابن ماجہ نے، امام دارمی نے میں نے جو ہے وہ نقل کیا، روایت کیا، لیکن انہوں نے فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ کا لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں کیا. یہ استعمال کیا ہے تو امام ترمذی نے ہی اکیلے استعمال کیا ہے. دوبارہ اس حدیث کا ترجمہ سماعت کریں. اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر فإنه برکہ، کہ جب کوئی آدمی افطار کرنے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ کھجور سے افطار کرے، کیونکہ کھجور سے افطار کرنا ہی برکت ہے، باعث برکت ہے. اور اگر کوئی کھجور نہ پائے، اسے کھجور میسر نہیں ہے، تو وہ پانی کے ساتھ افطار کرے، کیونکہ پانی کے ساتھ افطار کرنے سے اسے پاکیزگی اور طہارت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے. تو یہاں پر اس حدیث کا مفہوم بھی سمجھ لیتے ہیں کہ جو یہ کھجور ہے اس سے روزہ افطار کرنا چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ کی سنت ہے. نیز خالی پیٹ میٹھی چیز کھانا تندرستی خصوصاً نظر کے لیے جو ہے وہ بہت مفید ہوتا ہے. تو یہ طب کے حوالے سے بھی، جو طب نبوی ہے اس کے حوالے سے بھی یہ چیز موجود ہے کہ اگر خالی پیٹ ہے تو کوئی میٹھی چیز اگر کھائی جاتی ہے تو اس سے جو ہے وہ تندرستی حاصل ہوتی ہے، بالخصوص جو ہے وہ اس سے نظر جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے. تو دیکھ لیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارے لیے برکت کا باعث ہے. تم اگر خالی پیٹ و افطار کرتے ہو تو سب سے پہلے جو ہے وہ میٹھی چیز کھاؤ، یعنی کھجور کے ساتھ جو ہے وہ افطار کرو. اس کے لیے یہ عمل جو ہے دینی اور دنیاوی برکتوں کا بھی ذریعہ ہے. کھجور جو ہے وہ محبوب بندوں کی غذا ہے، اس وجہ سے اس کو برکت کہا گیا. یہ عمل دینی اور دنیاوی برکتوں دونوں کا جو ہے وہ ذریعہ ہے. اس کے بعد جی
یعنی اگلا جو ہم نے حدیث ذکر کرنا ہے اس کے بعد کہ اگر یہ نہ ہو تو پانی میسر ہے تو پانی جو ہے وہ رحمت ہے، پانی جو ہے وہ پاکیزگی کا سبب ہے، تو اس کی اب وضاحت یہ ہے مختصر، یعنی پانی جیسے جسم کو پاک کرنے والا ہے ایسے ہی دل و دماغ کو بھی پاک و صاف کرنے والا ہے۔ نیز پانی میں حرام ہونے کا احتمال بہت کم ہوتا ہے کہ کنویں کا پانی، جنگل کا یا پانی جو ہے وہ جس طرح کا بھی پانی، کنویں کا پانی ہے یا آپ کے سامنے جو پانی موجود ہے وہ پاک پانی ہے، آپ کوشش کر کے وہ پانی لاتے ہیں، اس میں کسی قسم کا حرام کا عنصر موجود نہیں ہوتا، اس وجہ سے جو ہے وہ یہ ذکر کیا گیا کہ یہ طہارت کا باعث ہے، یہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ تو یہاں پر ایک چھوٹا سا اشارہ یہ ہے کہ حرام کمائی سے حاصل کی گئی چیزیں جو ہے وہ اگر جس طرح بھی حاصل کی گئی ہیں تو وہ کبھی بھی ہم استعمال نہیں کرتے، منع کیا گیا۔ اور پانی اگر ہم اپنی کوشش کاوش سے حاصل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے وہ طہارت اور پاکیزگی جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے وعن انس قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يفطر قبل ان يصلي على رطبات فإن لم تكن رطبات، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جو ہے وہ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے یفطر قبل ان یصلی علی رطبات، کہ نماز سے پہلے چند تر کھجوروں پر روزہ آپ افطار کیا کرتے تھے، یعنی نماز پڑھنے سے پہلے، یعنی مغرب کی نماز ہے تو یفطر جب آپ افطار کرتے قبل ان یصلی، نماز پڑھنے سے پہلے، علی رطبات تو پھر آپ کھجوریں تار کھا لیا کرتے تھے، فإن لم تکن رطبات، اگر آپ کے پاس جو ہے وہ تر کھجوریں میسر نہ ہوتی، تر کھجوریں آپ کے پاس نہ ہوتی تو پھر آپ کیا کرتے، فَتُمَيْرَاتٌ، تو پھر آپ جو ہے چھوارے استعمال کرتے، خشک کھجور جسے ہم چھوارا کہتے ہیں وہ استعمال کرتے، فإن لم تکن تُمَيْرَاتٌ حسا حسوات من ماء، تو اگر چھوارے بھی نہ ہوتے تو پانی کے چند گھونٹ پی لیا کرتے تھے، یہی جو ہے وہ سنت طریقہ ہے۔ سارے جواب جو ہے وہ آپ کے اس میں جو ہے وہ آ جائیں گے، پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سی چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ آپ کا جو عمل تھا، جو آپ کا معمول تھا وہ یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ تر کھجوروں کے ساتھ افطار کرتے، اگر تر کھجوریں نہ ہوتی چھوارے استعمال کرتے، چھوارے بھی نہ ہوتے تو پھر آپ جو ہے وہ پانی کے چند گھونٹ پی لیا کرتے تھے اور افطار فرمایا کرتے تھے۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے کہ ایک یہ کہ روزہ دار افطار پہلے کرے نماز بعد میں پڑھے، افطار کرنا سنت کے جو ہے یعنی نماز کے بعد اگر کوئی افطار کرتا ہے تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ دوسرا یہ کہ چند کھجوریں افطار کے وقت کھانا مسنون ہے، یعنی 3 ہیں 5 ہیں، بعض کھجوروں کا ذکر ہے۔ مرکات نے فرمایا کہ صاحب مرکات نے یہ فرمایا، یعنی ملا علی قاری علیہ رحمہ نے حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی دونوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کبھی بعد نماز مغرب افطار کرتے تھے، یا تو بیان جواز کے لیے تاکہ لوگ نماز سے پہلے افطار کو فرض نہ سمجھ لیں، یعنی انہوں نے صرف یہ جواز کا جو ہے وہ یہاں پہ فتویٰ دیا کہ اس طرح بھی جائز ہے، بعض دفعہ مجبوری ہو جاتی ہے اور کوئی چیز میسر نہیں ہوتی، پانی بھی بعض دفعہ میسر نہیں ہوتا تو نماز جو ہے وہ جانے کا خدشہ تو پہلے نماز پڑھ لیں پھر جو ہے وہ افطار کر لیں، یہ صرف جواز کی حد تک ہے، نہ کہ اس کو جو ہے وہ اپنا عمل بنانا ہے۔ تو اس لیے اتفاقاً اس وقت افطار کرنے کے لیے کچھ وجود جو ہے وہ اگر نہیں ہوتا تھا تو اس طرح پہلے نماز پڑھ لیتے تھے، پھر جو ہے وہ کوئی چیز میسر ہوتی تو افطار کر لیتے تھے۔ جس طرح لوگ سومے وثار رکھتے تھے، کھانے کے لیے میسر نہیں ہے، یہ کھاتے پیتے ہی نہیں تھے، اگلے دن روزہ رکھ لیتے تھے۔ پر نماز سے پہلے افطار جو ہے وہ سنت ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے، نماز سے پہلے افطار کرنا سنت ہے، اور نماز کے بعد افطار کرنا جائز ہے لیکن خلاف سنت ہے، اور یہ عمل نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اس جو ترتیب ذکر کی گئی ہے کہ پہلے آپ کھجوریں کھاتے، پھر اگر وہ نہ ہوتی پھر شوارے کے لیتے، پھر وہ نہ ہوتی تو آپ پانی استعمال کرتے، اس ترتیب سے پتہ لگا کہ تر کھجور پر روزہ افطار کرنا بہت اچھا ہے، پھر اگر نہ ملیں تو خشک شوارے ہیں۔ ہمارے رمضان شریف میں کثرت سے بازار جو ہے ان میں کھجوریں آ جاتی ہیں اور عام طور پر لوگ خریدتے ہیں، مسجدوں میں بھیجتے ہیں، سب کا ماخذ جو ہے وہ یہ حدیث ہے۔ تو یہ جو لوگ کھجوریں خریدتے ہیں پھر ان کو جو ہے وہ اپنے اپنے پڑوسیوں کو بھی دیتے ہیں، ہماری طرف سے افطار کر لینا، اس کی بیسیکلی جو ماخذ ہے، اس کا جو جہاں سے یہ چیز اخذ کی گئی ہے، اس حدیث سے اخذ کی گئی ہے۔ غرضے کے روٹی چاول یا کسی بھی پر تکلف چیز پر روزہ افطار نہ فرماتے تھے،
पंजाब में बाज रोजादारों को दिखाया गया कि सिगरेट से रोजा अफ्तार करते हैं। नाउज बिल्ला, रोजादार के मुंह से पहले पाकीज़ा चीज जानी चाहिए। सिगरेट गंदी या सिगरेट वगैरह पी के करना ये जो है वो मुजरे सेहत भी है, तो इससे जो है वो इफ्तार हरगिज न करे। बेहतर यह है कि आग से पकी चीज से रोजा अफ्तार न करे, बल्कि गर्मी में पानी से, सर्दी में खजूर से इफ्तार करे। जब आग की पकी चीज से रोजा ना अफ्तार करना चाहिए तो खुद आग से रोजा अफ्तार करना कितना बुरा होगा। बाज लोग कहते हैं कि मक्का वाले हमेशा आब जमजम से रोजा अफ्तार करें, ये भी गलत है। जरूरी नहीं है कि मक्का वालों के पास आब जमजम ही हो तो वो अफ्तार करें, आम पानी से नहीं कर सकते। आम पानी वो मैसर है तो उससे भी कर सकते हैं। सुन्नत है खजूर या छवारे से अफ्तार करना, अगर ये ना लें तो पानी से अफ्तार करें। नमक का यहाँ पे कहीं भी जिक्र नहीं है कि नमक से, अगर खजूर नहीं है तो नमक से अफ्तार कर लेंगे, ऐसा हरगिज नहीं है। सुन्नत ये है कि खजूर हो। फिर दूसरी सुन्नत क्या है कि खजूर नहीं है तो छवारे हो, छवारे नहीं है तो फिर जो है वो पानी इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा एक और भी यहाँ पे सवाल था कि हाफिजे के लिए कोई जो है वो तिब्बे नबवी में इलाज इसका अगर मौजूद है तो वो बताएं। तो इसमें तिब्बे नबवी में हाफिजे की मजबूती के लिए जो है जो चीजें जिक्र की जाती हैं या जो अमल बताए जाते हैं, उसके अलावा एक खास कर जो चीज जिक्र की गई है वो ये है कि जिस तरह हम आम तौर पे हलवा जो है, हलवा बना के खाते हैं, या सूजी का हलवा है या जिस तरह भी कोई भी चीज जो है वो हलवे की सूरत में अगर बना के खाई जाती है तो ये दिमाग को तर रखता है। तो इससे जो है वो दिमाग के अंदर जो है वो तरी पहुंचती है, जिसकी वजह से दिमाग जो है वो अब यूं समझ ले कि मजबूत रहता है। एक तो ये वजीफा है। दूसरा जो वजीफा बताया गया है वो है कसरत से दरूद पाक पढ़ने का, कि कसरत से जो दरूद पाक पढ़ता है उसका हाफजा जो है वो मजबूत रहता है, कभी कमजोर नहीं होता। इसी तरह कुरान पाक की तिलावत करने वाला, इसका भी हाफजा जो है वो मजबूत रहता है। तो हमारा हाफजा कमजोर होने की जो वजूहात है वो बुनियादी तौर पे मादी चीजों के साथ ज्यादा इंटरेक्शन है। जितना हम मादियत में जाएंगे उतना हमारा हाफजा जो है वो कमजोर होता जाएगा। जिस तरह आजकल हम ऐप से हर चीज तलाश कर लेते हैं, कोई हदीस देखनी है तो ऐप से देख ली, कोई आयत देखनी है तो ऐप से देख ली, सॉफ्टवेयर यूज कर लिए। इससे हमारे हाफजे पे फर्क पड़ रहा है क्योंकि हम डिपेंडेंट हो गए हैं इन चीजों के, और जब तक हम इन पे डिपेंड करेंगे हमारे हाफजे कमजोर होते जाएंगे। जब हमारे हाफजे इंडिपेंडेंट थे, तो जब हम लोग जो है वो इंडिपेंडेंट थे, हमारे हाफजे भी मजबूत थे। जिस तरह हजरत मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह ताला बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, मुहद्दिस सूरती के नाम से जो है वो जाने जाते हैं। तो मुहद्दिस सूरती वो हैं कि जिनकी बारगाह में किताब पेश की गई, आला हजरत के दौर में थे, किताब दी गई, तो वो किताब बड़ी नायाब थी। तो ये किताब जब पेश की गई मुहद्दिस सूरती अलैहिर्रहमा को, आपने उस किताब को जो है वो अलिफ से लेके ये तक, यानी अव्वल से लेके आखिर तक आपने पढ़ा। तो जब पढ़ा और आपने किताब वापस कर दी तो कहा कि हजरत आप इसको पास रखें, तो अभी तो आपने इसका मुताला भी नहीं किया होगा। आपने फरमाया कि मैंने ये किताब जो है वो एक नजर गुजारने से ही जो है वो याद कर ली। यानी उनका हाफजा इतना कमाल था, जो चीज एक दफा देखते थे उनको याद हो जाती थी। तो आपने कहा कि तुम अभी मुझसे सवाल पूछ लो, मसला पूछ लो, मैं तुम्हें बताऊंगा फलां मसला फलां सफे पे जो है वो लिखा हुआ है। तो इस तरह के लोगों के हाफजे उस वक्त जो थे। तो ये बुनियादी तौर पे इसमें आम तौर पे यूं मैं कह लूं मुख्तसर अल्फाज में कि नजर की हिफाजत करने से हाफजा मजबूत होता है। तो ये भी एक अल्लाह ताला की तरफ से इनायत है। इसीलिए हुक्म दिया गया कि मर्द जो है वो अपनी नजरों को झुकाएं, औरतें भी अपनी जो है वो पर्दे का एहतमाम करें। इससे भी जो है वो हाफजा बहुत ज्यादा मजबूत होता है। तो ये हाफजे में मजबूती की जो है वो दलील, जितना आप रूहानियत के करीब जाएंगे उतना आपका हाफजा जो है वो मजबूत होता जाएगा। तो ये एक वजीफा भी है, यही तरीकाकार जो है वो बुजुर्गान दीन बताते आए हैं। उसके बाद अगली हदीस मुबारक है हजरत ज़ैद बिन खालिद रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी। हजरत ज़ैद बिन खालिद फरमाते हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन फत्तर साइमन औ जहज़ गाज़ियन फलहु मिस्लु अजरिही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन फत्तर साइमन, जिसने रोजादार को अफ्तार करवाया, औ जहज़ गाज़ियन, या किसी गाजी को सामान दिया या उसको जिहाद का सामान दिया, फलहु मिस्लु अजरिही, उसको भी उसी तरह का अजर जो है वो दिया जाएगा, उसी मिसल अजर उसको जो है वो अता किया जाएगा। मसलन एक रोजादार ने रोजा रखा, उसको जितना सवाब मिलना है वो अफ्तार करवाने वाले को भी सवाब मिलेगा। यानी जो बंदा अफ्तार करवाता है उसको भी सवाब उसी रोजादार के रोजा रखने के बराबर दिया जाता है। और अगर कोई गाजी इस्लाम को
سامان حرب دیتا ہے اور وہ وہاں سے جو ہے وہ سامان تیار ہوتا ہے تو ان کو بھی اس کا اتنا ہی ثواب جو ہے وہ دیا جائے گا۔ آج لوگ جو ہے وہ بڑے عجیب طریقے سے کہتے ہیں کہ پاک فوج کو جو ہے وہ اتنا بجٹ دے دیا جاتا ہے، ہماری فوج سارا بجٹ کھا جاتی ہے 70 سے 80%۔ یہ جو بڑے بڑے ہیں ان کو تو دفاع کر دیں، جو بڑے بڑے ہیں ان کو تو چھوڑ ہی دیں، رہنے دیں، یہ تو کرپٹ ہیں۔ تو باقی جو نیچے بارڈروں پہ بیچارے اپنی جو ہے وہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے کھڑے ہیں، جو کہ جن کے جو ہے وہ مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں جن کا انتظار کرتی رہتی ہیں، ہمارے ملک و قوم کی حفاظت کرتے ہیں، جو عام سپاہی ہیں بیچارے جو بارڈروں میں سردی میں گرمی میں کھڑے رہتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں جو ہتھیار دیے جا رہے ہیں، جو گولیاں دی جا رہی ہیں، وہ ہمارے پیسوں ہی سے، ہمارے ٹیکس کے پیسوں ہی سے بجٹ تیار ہوتا ہے، وہی دی جاتی ہیں۔ اور وہ جو جہاد کرتے ہیں، جتنا وہ جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جہاد میں آپ کو بھی شریک فرماتا ہے۔ تو یہ ایسے جو ہے وہ کسی بھی غازی اسلام کو جہاد کے لیے ساز و سامان جو دیا جاتا ہے، جتنا ثواب جو ہے وہ غازی اسلام کو ہوتا ہے اتنا ہی ثواب جو ہے وہ انہیں دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو سپاہی بارڈر پہ لڑ رہے ہیں، یہ ان کی بات کی جا رہی ہے۔ جو بڑے بڑے گدھے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، تو یہ تو ویسے بھی کرپشن کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان نوجوانوں کی حفاظت فرمائے جو حقیقی معنوں میں شہادت کا جذبہ لیے جو ہے وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اس ملک و قوم کا تحفظ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ملک کا تحفظ اور اسلام کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہاد میں حصہ لینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اب اگلی حدیث مبارکہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا افطر قال ذهب الظمآ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تو فرماتے پیاس چلی گئی۔ ذهب الظمآ یعنی پیاس چلی گئی۔ ذهب کا مطلب ہوتا ہے چلے جانا، ظمآ کا مطلب ہوتا ہے پیاس چلی گئی۔ وابتلت العروق وثبت الاجران، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اور رگیں تر ہو گئیں۔ وابتلت تر ہو گئیں، کیا چیزیں تر ہو گئیں جی؟ العروق، عروق کہتے ہیں رگوں کو، رگیں تر ہو گئیں۔ وثبت الاجر، اجر یا یہاں پہ ایک ورڈ اجر بھی ہے اور ایک روایت میں جو ہے وہ اجران بھی ہے، اور یہاں پر بلکہ متن میں دیکھیں تو اجر کا ورڈ یہ وثبت الاجر انشاءاللہ۔ تو اگر یہ پڑھا جائے وثبت الاجر تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو جو ہے وہ اجر ملے گا، ثواب جو ہے وہ مل گیا، ثواب ثابت ہو گیا انشاءاللہ، اگر یعنی اللہ نے چاہا، یعنی اللہ کے چاہنے پر ان کو جو ہے وہ ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افطار فرماتے تو آپ یہ کہتے کہ اس سے پیاس چلی گئی، ہماری جو ہے وہ رگیں تار ہو گئیں اور اجر جو ہے وہ مل گیا، یعنی افطار کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ تو اس میں رب تعالیٰ کا انتہائی شکر ہے کہ پیاس اور رگوں کی خشکی ایک عارضی چیزیں تھیں جو افطار کرتے ہی دور ہو گئیں، مگر اس عارضی تکلیف پر جو دور ہوئی ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ثواب عطا فرمایا۔ وہ کتنا عظیم الشان ہے اور وہ کتنا دائمی ہے، میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تکلیف بھی ہمیں ہے، تر بھی وہ ہمیں خود کروا رہا ہے، اور جب اس تکلیف کو دور ہوتے ہوئے وہ دیکھتا ہے تو اس کا اور اجر عطا فرماتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے قال ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی آپ روزہ افطار کرتے تو کیا کہتے؟ اللہم لک صمت، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، وعلی رزقک افطرت، اور میں تیرے ہی رزق پر جو ہے وہ افطار کرتا ہوں، تیرے ہی رزق پر جو ہے وہ میں نے افطار کیا۔ تو یہ وہ دعا ہے جو ہم جو ہے وہ عام طور پہ مانتے بھی ہیں، تو یہ دعا باقاعدہ جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہے۔ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، تو یہ جو ہمارے الفاظ ہیں یہ باقاعدہ اس حدیث سے جو ہے وہ لیے گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ جو ہم الفاظ ادا کرتے ہیں یہ باقاعدہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو یہ دعا آپ مانگا کرتے تھے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ حضرت معاذ بن زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے ہم نے دوسرا باب بھی اس کا جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے، تو انشاءاللہ کل ہم جو ہے وہ تیسری فصل کی طرف جو ہے وہ بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلا میں لنک آپ کو بھیجتا ہوں جس میں ہم جو ہے وہ فقہ کا کچھ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िद फ़ज़िद, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्ली ज़र्रतिन मिअत अल्फ अल्फि मर्रा व अला आलिहि व अज़वाजिहि व आबाइहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आज हम अल फस्लुस सालिस को पढ़ेंगे, जिसमें 4 अहादीस मुबारका हैं और साथ ही हम अगला बाब भी शुरू करेंगे। अल फस्लुस सालिस, तीसरी फसल। इसमें अब जिन अहादीस को जिक्र किया गया है वो भी अफ्तारी और सहरी के हवाले से यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम देखेंगे कि इनमें हमारे लिए कौन कौन सा सबक और कौन कौन से मसाइल का हल मौजूद है। पहली हदीस मुबारका है, आज की हदीस का नंबर है 1896। इसमें जो है वो जिक्र किया हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत को। वअन नबी हुरैरा था, हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है। काला फरमाया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वला यज़ालुद्दीनु ज़ाहिरन, और दीन गालिब रहेगा। ज़ाहिरन का मतलब है यहाँ पर गालिब रहना, ज़ाहिर का नास लोग अलफित्रा, अफ्तार करने में। जब तक लोग जल्दी अफ्तार करते रहेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन गालिब रहेगा। क्यों? लिअन्नल यहूद वन नसारा युअख्खिरूना, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक जो यहूदी हैं और नसरानी हैं ये ताखीर करते हैं, देर से अफ्तार करते हैं। लिअन्नल यहूदा वन नसारा युअख्खिरून, कि बेशक यहूदी और ईसाई देर से अफ्तार करते हैं, तो आपने इनसे मुशाबियत करने को नापसंद करार दिया। अब इसका मफहूम हदीस का क्या है? अब तवज्जो से इस बात को समाअत करें और इस बात पर गौर और फिक्र करें कि इस हदीस के अंदर क्या चीज मौजूद है। यानी मुसलमानों का जल्दी रोजा अफ्तार करते रहना ये दीन के गलबे का सबब है। जब तक वो जल्दी अफ्तार करते रहेंगे उनका दीन जो है वो गालिब रहेगा। तो इससे एक मसला तो ये मालूम हुआ कि सुन्नतों की पाबंदी करना और नवाफिल और मुस्तहब्बात की पाबंदी करना ये मुसलमानों की शौकत और दीन के ज़हूर और दबदबे का बायस है। जब तक मुसलमान सुन्नतों, मुस्तहब्बात, नवाफिल पर अमल पैदा रहेंगे और जो जवाज के अव्वल तरीके हैं उन पर कायम रहेंगे, तो अल्लाह ताला उनको जो है वो गालिब फरमाएगा, उनके दीन को गालिब फरमाएगा, मुसलमानों की शान शौकत में इजाफा होगा। तो जब ये सुन्नतों, मुस्तहब्बात और नवाफिल पर अमल का ये दर्जा है, तो फराइज को पर अल्लाह ताला कितना दर्जा देगा, कितनी शान शौकत देगा, ये मैं और आप बखूबी इसका जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। तो हिंदुस्तान के बाज़ मुसलमान हैं हमारे, वो अजान और गाय की कुर्बानी पर कुफार से लड़ते हैं। तो ये भी जो है वो मुस्ताबिक अमल था गाय की कुर्बानी करना। हालांकि और जानवर मौजूद हो तो जरूरी नहीं कि गाय की कुर्बानी ही की जाए, तो बाकी जानवर भी कुर्बान किए जा सकते हैं। लेकिन कुफार के इलाके में गाय की कुर्बानी, जहाँ पर गाय की कुर्बानी पर पाबंदी है वहां पर मुसलमान उस मुस्तहब को अदा करते हैं, तो कुर्बानी का सवाब भी डबल है। तो कोई भी मुस्तहब फेल करना और जिस मुस्ताहब फेल से दुनिया रोक रही है उस मुस्ताहब फेल को जानबूझ कर किया जाए और उस मुस्ताहब फेल को जो है वो अदा करना जरूरी हो जाता है, वाजिब हो जाता है। तो यही हमारा मंशूर और यही हमारा तरीकाकार। इस तरह मिलाद शरीफ है, मिलाद शरीफ का जुलूस निकालना, जलसे करना, ये मुस्ताहब एक अमर है। तो मुस्ताहब अमर आपको बता दिया है कि शरीयत में कहीं ना कहीं उसकी नजीर या कोई ना कोई शिक मौजूद होती है, तो उसके करने पर सवाब है, ना करने पर गुनाह कोई नहीं है। तो इसी तरह मिलाद का जुलूस मुस्ताहब है। अगर कोई रोकता है तो उसके रोकने पर जुलूस करना ये फिर लाजिम है, ये फिर वाजिब का दर्जा रखेगा, वो काम फिर जरूरी करना है। जिस तरह ये मिलाद शरीफ के जुलूस पर हवेलियां में जो है वो पहले जब निकाला गया मिलाद शरीफ के ही महीने में तो हमला किया गया, फिर उसके जवाब में जो है वो जुलूस निकाला गया, तो अपने ही सुन्नी जो मिलाद पर ही पलने वाले हैं,
صدقات و خیرات ہی پر جو ہے وہ پروان چڑھے ہوئے لوگ ہیں، اور جو نظر و نیاز مان کر نظر و نیاز کھا کے جو ہے وہ اس مقام تک پہنچے ہیں، آج وہ بھی اعتراض کر رہے تھے کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، میلاد کا جلوس نہیں لے کے دوبارہ جانا چاہیے تھا، نہیں جو ہے وہ 5 بندے شہید کروانے چاہیے تھے۔ تو جب ایک اصول بنا دیا آپ نے خود کہ مستحب ایک فعل ہے، مستحب جب روکا جا رہا ہے تو اس کو کرنا لازم ہو جاتا ہے، تو پھر اسی طرح اگر میلاد روکا جا رہا ہے تو میلاد کو کرنا جو ہے وہ لازم ہو جائے گا۔ جس طرح حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک جنگ میں اپنی ٹوپی جو ہے وہ گم کر دیتے ہیں، آپ اپنی ٹوپی تلاش کرنے لگے، تو آپ نے اپنی ٹوپی تلاش کرنے کے لیے 5 جو ہے اپنے مسلمان ساتھی شہید کروا دیے، تو لوگوں نے کہا کہ خالد بن ولید اس چھوٹی سی ٹوپی کے لیے تم نے 5 بندے مروا دیے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اس ٹوپی کی وجہ سے بندے نہیں مروائے، اس ٹوپی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک ہیں، تو ان بال مبارک کا تصدق یہ ہے کہ جب تک یہ میرے سر پہ رہتی ہے اللہ تعالیٰ میں فتح یاب فرماتا ہے۔ تو یہ بھی ایک مستحب امر تھا بالوں کو رکھ لینا، شریعت میں کوئی حکم تو کوئی نہیں اس کا، لیکن آپ ان بالوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو مستحب کا جب روکا جا رہا ہو تو اس کو کرنا جو ہے وہ واجب ہے، تو اس کا ثواب بھی پھر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، یہ ایک اصول جو ہے وہ بن گیا ہے۔ اسی طرح یہاں پر جو غلبہ اسلام کو قائم رکھنے کے لیے خیال رہے کہ یہاں جلدی سے مراد وقت جواز میں جلدی ہے، یہ نہیں کہ عصر کے وقت ہی افطار کر لینا جلدی ہے، بلکہ یہاں پر یوں ہے کہ جب سورج ڈوب جائے پھر دیر نہ لگائے، تو بلا وجہ دیر لگانا سنت کے خلاف ہے، اور اتنی دیر کرنا کہ تارے جو ہے وہ گتھم گتھا ہو جائیں، یعنی تارے سامنے نظر آنا شروع ہو جائیں، تو یہ مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ اس میں اہل کتاب کے ساتھ جو ہے وہ مشابہت موجود ہے۔ اہل کتاب کے ساتھ مشابہت بہت سے کاموں میں منع کی گئی ہے، تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر ذکر کی گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد بھی فرمایا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست ہرگز نہ بنانا، اور اللہ نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یعنی جو لوگ جو ہے وہ ان سے دوستی کریں گے، جو ان سے دوستی رکھتے ہیں فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یہ انہی میں سے پھر ہوں گے، یعنی جو یہودیوں سے دوستی رکھے گا، عیسائیوں سے دوستی رکھے گا، انہی میں سے اس کو جو ہے وہ شمار کیا جائے گا۔ تو یہ تو قرآن پاک کا فیصلہ ہے۔ اگر کوئی آج کسی کے ساتھ یاری نبھا رہا ہے، دوستی نبھا رہا ہے، یا کسی ملک کے ساتھ یا کسی طبقے کے ساتھ وہ جو ہے وہ بڑی گہری دوستی رکھتا ہے اور بڑے گہرے معاملات ان کے ساتھ کر رہا ہے، تو اگر اسے یہودی یا عیسائی یا ان کا ایجنٹ کہہ دیا جاتا ہے، اسرائیلی ایجنٹ کہہ دیا جاتا ہے، تو یہ بعید از قیاس نہیں ہے، بلکہ خود قرآن کا فیصلہ ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یعنی جو ان کا یار ہو جائے وہ انہی میں سے سمجھا جاتا ہے، انہی میں سے جو ہے سمجھا جائے گا۔ تو یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ اس سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو بہت دیر کر کے روزہ افطار کرنے کو جو ہے وہ دین سمجھتے ہیں، سورج ڈوبتے ہی فوراً روزہ افطار کرنا چاہیے۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، یہاں پہ فی اللیل نہیں کہا الی اللیل کہا، یعنی روزے کو رات میں بالکل داخل نہ کرو، رات آتے ہی روزہ جو ہے وہ تم ختم کر لو، یعنی افطار فوراً جو ہے وہ تم کر دیا کرو۔ تو یہ جو آپ کے سامنے وضاحت میں نے مختصر سی کی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مختصر وضاحت جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہم اب آگے بڑھتے ہیں اگلی حدیث مبارکہ کی طرف۔ وعن ابی عطیہ، حضرت ابو عطیہ ان سے جو ہے وہ مروی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تابعی ہیں، اور ان سے جو ہے وہ روایت ہے دخلت انا و مسروق، میں داخل ہوا اور حضرت مسروق داخل ہوئے، یہ بھی جلیل القدر تابعی ہیں، یہ دونوں تابعی تھے۔ تابعی وہ ہوتا ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا دیدار کیا ہو۔ وعن نبی عطیہ قال دخلت انا و مسروق، حضرت ابو عطیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت مسروق دونوں داخل ہوئے علی عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فقلنا، اور ہم نے عرض کی یا ام المؤمنین، اے مومنوں کی ماں، اے ام المؤمنین، رجلان من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے دو افراد، دو مرد ایسے ہیں، احدہما، ان میں سے ایک یعجل الافطار، کہ وہ افطار میں جلدی کرتے ہیں،
اور وَيُعَجِّلُ اور نماز بھی جلدی پڑھتے ہیں، یعنی نماز بھی جو ہے وہ جلد پڑھتے ہیں۔ وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْإِفْطَارَ دوسرے وہ ہیں جو افطار میں تاخیر کرتے ہیں، وَيُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ اور نماز میں بھی تاخیر کرتے ہیں، نماز دیر سے پڑھتے ہیں۔ قالت تو آپ نے فرمایا ایہما یعجل الافطار ان دونوں میں سے کون ہے جو روزے کی افطاری جو ہے وہ جلدی کرتا ہے، وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ اور نماز کو جلد ادا کرتا ہے۔ قلنا ہم نے عرض کی عبداللہ ابن مسعود حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ قالت ہاکذا صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہاکذا اسی طرح صنع کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ افطار بھی جلدی کرتے، نماز بھی جلد ادا کرتے۔ والآخر ابو موسیٰ اور جو دوسرے تھے وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں، رواہ مسلم حضرت امام مسلم نے اسے نقل کیا۔ اب اس حدیث پاک کو دوبارہ سماعت کریں، ترجمہ میں دوبارہ کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں دخلت انا و مسروق میں اور حضرت مسروق دونوں داخل ہوئے اور حاضر ہوئے کس کی بارگاہ میں؟ علی عائشہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ فقلنا ہم نے عرض کی یا ام المومنین اے ام مومنین، رجلان من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو صحابہ میں سے ایک صحابی یعجل الافطار وہ افطار میں جلدی کرتے ہیں، یعجل الصلاۃ نماز جلد پڑھتے ہیں، والآخر یؤخر الافطار اور دوسرے ہیں جو افطار میں تاخیر کرتے ہیں، ویؤخر الصلاۃ اور نماز بھی جو ہے وہ دیر سے پڑھتے ہیں۔ قالت تو آپ نے فرمایا ایہما یعجل الافطار کون ہے ان دونوں میں سے جو افطار میں جلدی کرتا ہے، ویعجل الصلاۃ اور نماز میں جلدی کرتا ہے؟ قلنا ہم نے عرض کی عبداللہ ابن مسعود حضرت عبداللہ ابن مسعود ایسے کرتے ہیں۔ قالت آپ نے فرمایا ہاکذا صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ والآخر ابو موسیٰ اور جو دوسرے تھے وہ حضرت ابو موسیٰ تھے، رواہ مسلم امام مسلم نے اسے جو ہے وہ نقل کیا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ نماز مغرب اور روزہ کے افطار میں جو ہے وہ اختلاف تھا ان دو شخصیات کا، یعنی حضرت ابو عطیہ اور حضرت مسروق، یہ دونوں مسئلہ حضرت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے کے آئے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ بڑی فقیہہ تھیں، عالمہ تھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیض یافتہ تھیں، اس لیے جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں اس کا یہاں سے کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ تھوڑا سا جواز نکل آتا ہے کہ عورتیں تدریس کے مراحل جو ہے وہ طے کر سکتی ہیں اور عورتیں جو ہے وہ درس و تدریس کا معاملہ جو ہے وہ کر سکتی ہیں، اسے ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ بھی بنتا ہے۔ یہاں پر جو نماز مراد لی گئی نماز میں جلدی کرتے ہیں یہ نماز مغرب ہے، اور جلدی سے بہت ہی جلدی آفتاب کا کنارہ چھپتے ہی بلکہ بالکل متصل اور یہ چیز مراد لی گئی ہے، اور دیر سے مراد چند منٹ کی احتیاطاً دیر لگانا ہے، نہ کہ تارے جو ہے وہ جب ایک دوسرے کے ساتھ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں وہ وقت مراد ہے۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، 5:10 پہ اذان ہو جاتی ہے مغرب کی، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا عمل یہ تھا کہ 5:10 پہ اذان ہوتی ہے تو 5:11 پہ آپ افطار کر لیتے، 5:13 پہ آپ نماز پڑھ لیتے۔ تو جو دوسرے تھے حضرت ابو موسیٰ ان کا طریقہ یہ تھا کہ آپ احتیاطاً 5:14 پر جو ہے وہ افطار کرتے اور 5:20 پہ جو ہے وہ آپ نماز پڑھتے، حالانکہ اتنا ہی تھوڑا سا فرق تھا۔ تو ان دونوں میں سے کس کا طریقہ بہتر تھا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بہتر تھا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے۔ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں وہ آپ عزیمت پہ تھے، اور دوسرے بزرگ جو ہیں حضرت ابو موسیٰ یہ رخصت پر تھے۔ اور یہاں پر بھی دیکھیں کیسا حکیمانہ سوال ہے، توجہ تھوڑی سی رکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ آپ نے سوال دیکھیں کس طرح کیا، ایہما یعجل الافطار کون افطار میں جلدی کرتا ہے، کون افطار میں جلدی کرتا ہے، کون نماز میں جلدی کرتا ہے، یعنی آپ نے دیر لگانے والے کا نام نہیں پوچھا، آپ نے دیر لگانے والے کا ذکر بھی نہیں کیا سوال میں، تاکہ ان پر الزام کا ذکر نہ ہو۔ تو جو آخری جملہ آپ نے حدیث میں پڑھا ہے والآخر ابو موسیٰ، یہ جو جملہ ہے یہ حدیث کے الفاظ نہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ یہ قول یا فرمان نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت ابو عطیہ کے اپنے الفاظ ہیں، اس راوی کے اپنے جملے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیر لگانے والے صحابی کا نام بھی نہیں پوچھا، نہ ہی ان کے حوالے سے کسی قسم کا ذکر کیا۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود کے عمل کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنت مستحبہ کے موافق بتایا اور قدر تاریخ کو تاخیر کو جو ہے وہ مستحب قرار دیا، کہ معلوم ہوا کہ حضرت ام المومنین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج کو سمجھنے والی ہیں اور دین مصطفیٰ کی تمام حالتوں کو، تمام احوال کو جاننے والی ہیں، یا یوں سمجھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احوال جو ہیں وہ آپ ان پہ خبر رکھتی ہیں۔ غالب یہ ہے کہ یہ خبر حضرت ابو موسیٰ شریف کو پہنچی ہوگی اور انہوں نے اپنے عمل میں تبدیلی کر دی ہوگی۔ صحابہ سے یہ توقع ہو سکتی ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے واقف ہو کر اس کے خلاف جو ہے وہ کام کریں، تو ہو سکتا ہے ان کا رجوع بھی جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ موجود ہو۔ تو یہ جو مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ بس منٹوں میں تھوڑا سا ہیر پھیر ہے، تو یہ اس حوالے سے انہوں نے یہ اختلاف کو ذکر کیا۔ آگے حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مروی روایت ہے، وعن ارباز بن ساریہ، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى السحور فی رمضان، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں سحری کے لیے بلایا، یعنی مجھے آپ نے رمضان میں سحری کے لیے بلایا، فقال ہلم الی الغداء المبارک، ہلم آؤ جلدی کرو، الی الغداء ناشتہ کی طرف، المبارک جو کہ برکت والا ہے، برکت والے ناشتے کی طرف جو ہے وہ آؤ، فإن فی السحور برکہ، بے شک سحری کرنے میں جو ہے وہ برکت ہی برکت ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے رمضان میں سحری کے وقت جو ہے وہ ارشاد فرمایا، سحری کے وقت جو ہے وہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے ساتھ سحری کرو اور صبح کے برکت ناشتے کی طرف جو ہے وہ آؤ، کیونکہ سحری میں جو ہے وہ برکت موجود ہے۔ رواہ ابو داؤد و نسائی، اور امام جو ہے وہ داؤد نے اور امام نسائی نے اس کو جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ یہ آپ کی بیٹے بات نہیں مجھے سمجھ آئی یاسمین، آپ نے کیا پوچھا ہے کہ ترمذی سے روایات زیادہ کون کرتے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا، اور ریفرنس جو ہے وہ ترمذی سے زیادہ کیوں ہے؟ یہ مجھے آپ کی بیٹے بات نہیں سمجھ لگی۔ یہ بیسیکلی میں آپ کو چیز سمجھا دیتا ہوں، اب آپ نے اس سے جو ہے وہ سوال کیا ہے، کیونکہ جو امام ترمذی ہیں، امام ترمذی بالکل بالخصوص یوں کہہ لیں ٹیپیکل جو ہے وہ آپ شافعی تھے، شافعی المسلک تھے آپ امام ترمذی علیہ رحمہ۔ تو امام ترمذی نے اپنے ہی جو مسلک تھا، مذہب تھا، اس کے موافق احادیث کو جمع کیا ہے، ٹھیک ہے، امام ترمذی علیہ رحمہ نے۔ تو ان کی جو ترمذی ہے اس سے اہل حدیث اس لیے زیادہ حوالے جو ہے وہ دیتے ہیں کیونکہ ان کے موقف پر حدیثیں جو ہیں وہ زیادہ ان کو مل جاتی ہیں، جس طرح رفع یدین یہیں سے اٹھا کے دینا یا جنازے کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا، اس طرح کی روایات جو ہیں وہ ترمذی کے اندر موجود ہیں، تو یہ پھر وہاں سے ریفرنس زیادہ اس لیے دیتے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ صرف صحاح ستہ ہی ہمارے لیے حجت نہیں ہے، یہ سب سے پہلی چیز ہے، سب سے پہلا موقف ہے کہ صحاح ستہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ صحاح ستہ کے علاوہ اور بھی احادیث کے جو ذخائر ہیں ان میں سے اگر کوئی حدیث اصول حدیث کے تمام تر مراحل پر پوری اترتی ہے، تمام تر قواعد و ضوابط پہ پوری اترتی ہے، تو بے شک وہ صحاح ستہ میں نہ ہو، ہم اس کو قبول کرتے ہیں، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ جو ترمذی لکھی گئی ہے یا مسلم یا بخاری، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ وصال مبارک کے تقریباً 300 سال بعد لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے، 300 سال بعد، یہ کہنا آسان ہے اور 300 سال میں کیا حال ہوتا ہے آپ خود دیکھ لیں۔ یہ ابھی ایک صدی گزری ہے، صرف ایک صدی اعلیٰ حضرت کو، تو کتنی خرابیاں، کتنی خامیاں جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ لے آتے ہیں اور کس طرح جو ہے وہ چلاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ نے سمجھنی ہے، وہ چیزیں جس طرح آپ ابھی رفع یدین کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں، جو اہل سنت ہیں حنفی فقہ کے جو اہل سنت ہیں وہ رفع یدین نہیں کرتے، منسوخ مانتے ہیں۔ جو شافی، مالکی یا حنبلی ہیں، جو اہل سنت ہیں، اہل سنت شافی، اہل سنت مالکی، اہل سنت حنبلی،
تو یہ جو ہے یہ آپ کے تینوں اہل سنت ہیں، لیکن یہ رفع یدین کے قائل ہیں، ان کے اپنے دلائل ہیں۔ یہ چاروں امام ہیں فقہ کے اہل سنت کے، چار امام ہیں، اور ہم جن امام کے مقلد ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ ان تینوں کے جو ہے وہ استاد کے درجے میں آتے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ ان میں بڑے بھی ہیں، عمر میں بھی بڑے ہیں، رتبے بھی اس لیے بڑے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ تابعی کے درجے میں ہیں، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی احادیات بھی ہیں، ان کی صناعیات بھی ہیں، ثلاثیات بھی ہیں، مطلب آپ نے وہ حدیثیں بیان کی ہیں جو 3 واسطوں سے صحابی تک پہنچتی ہیں، پھر آپ نے وہ بیان کی ہیں جو 2 واسطوں سے پہنچتی ہیں، پھر آپ نے وہ حدیثیں بھی بیان کی ہیں جس میں صرف ایک واسطہ موجود ہے، آپ تابعی ہیں، اور بعض روایات کے مطابق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جو ہے وہ بہت سارے صحابہ کا دیدار بھی کیا ہے، اور میں اگر بھول نہیں رہا تو کم از کم 30 صحابہ کرام کا آپ نے دیدار کیا ہے، تو آپ تابعی ہیں، باقیوں کو یہ شرف تابعیت کا حاصل نہیں ہے۔ یہ سارے اہل سنت کے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل، یہ چاروں ہیں، 3 جو ہیں وہ رفع یدین نہیں کرتے، 3 جو رفع یدین کرتے ہیں، ایک رفع یدین نہیں کرتے۔ رہی بات اہل حدیثوں کی، تو اہل حدیث جو ہیں یہ چاروں اماموں کو نہیں مانتے، چاروں اماموں کی تقلید کو نہیں مانتے، ان کے پیچھے چلنے کو تسلیم نہیں کرتے، یہ تقلید کو شرک کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تقلید کو مشرکانہ فعل کہتے ہیں۔ جب یہ تقلید کو مشرکانہ فعل کہتے ہیں تو پھر امام ترمذی کی حدیث کیوں مانتے ہیں؟ تو پہلی تو بات یہ کلیئر کریں کہ آپ کا کس سے تعلق ہے، کس مسلک سے تعلق ہے، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں۔ جب وہ ڈکلیئر کر دیں کہ شافعی ہیں، مالکی ہیں یا حنبلی ہیں، پھر ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر وہ یہ ڈکلیئر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ ہم شافعی بھی نہیں ہیں لیکن رفع یدین کرتے ہیں، ہم مالکی بھی نہیں ہے رفع یدین کرتے ہیں، ہم حنبلی بھی نہیں ہے رفع یدین کرتے ہیں، پھر ان سے جو ہے وہ جھگڑا ہے، کیونکہ وہ تقلید کو شرک کہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اہل سنت کے انہی چاروں ائمہ کو، بالخصوص سے آئے ستہ کے جو امام ہیں، ان کو یہ انڈائریکٹ جو ہے وہ مشرک مانتے ہیں، کافر مانتے ہیں، تو ہم کس طرح پھر ان کے ساتھ نرم رویہ جو ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں؟ تو یہ اصل اختلاف کی وجہ بنیادی یہ ہے بیچ میں، ٹھیک ہے۔ تو اہل حدیثوں کے رفع یدین پر اختلاف نہیں ہے، بلکہ اہل حدیثوں کی اس سوچ پہ اختلاف ہے جس سوچ کی بنیاد پر وہ رفع یدین کرتے ہیں، یہ تقلید کو شرک قرار دیتے ہیں۔ تو ہمارا ان سے سادہ سا سوال ہوتا ہے، رفع یدین آپ بے شک کریں، لیکن بتائیں آپ کس امام کے مقلد ہیں، کس امام کے پیچھے ہیں؟ امام شافعی کے، امام احمد ابن حنبل کے، امام مالک کے، کس کے پیروکار ہیں؟ تو وہ کسی کی پیروی تسلیم ہی نہیں کرتے، ان کے نزدیک تقلید جو ہے وہ شرک قرار دیا جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے، اور اختلاف یہ رہے گا، کیونکہ وہ ہمیں مشرک کہتے ہیں، پوری امت انہوں نے مشرک بنا دی ہے، تو یہ تو 3-4 لوگوں کو مشرک کہنا ان کے تو آسان ہے، انہوں نے پوری امت جو ہے وہ مشرک قرار دے دی ہے تقلید کی وجہ سے، تو یہ بنیادی ہمارا اور ان کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو رفع یدین جو ہے وہ کرنا نہ کرنا ایک ہی الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اہل حدیث کی اگر بات کریں وہ ریفرنس اس سے زیادہ دیتے ہیں، تو بہت ساری روایات بخاری مسلم کی ایسی ہیں جو ترمذی میں نہیں ہے، ترمذی کی ایسی ہیں جو بخاری اور مسلم میں نہیں ہے، حالانکہ یہ خود کہتے ہیں بخاری کے بارے میں اصح الکتب بعد القرآن تحت السماء البخاری، کہ آسمان کے نیچے قرآن کے بعد صحیح بخاری کا سب سے بڑا درجہ ہے، تو جب صحیح بخاری کا درجہ پھر ترمذی کو کیوں مانتے ہیں، پھر ابن ماجہ کو، ابو داؤد کو کیوں مانتے ہیں، پھر بخاری کو مانی رکھیں، چھوڑ دیں باقی کتاب میں؟ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہم نے سمجھنی ہیں۔ تو ریفرنس جو ہے ان کا بس ایک جو ہے وہ یہ جو مفتی تقی عثمانی ہے، یہ کہتے تو اپنے آپ کو سنی ہے لیکن یہ دیوبند ہے، ٹھیک ہے، دیوبندی مکتبہ فکر کے ساتھ ان کا جو ہے وہ تعلق ہے، اور ان کے ساتھ جو اختلافات ہیں وہ ہمارے فروعی اختلافات ہیں، نزاعی جو فروعی ہمارے بنیادی اختلافات ہیں، تو ہو سکتا ہے ان چیزوں کے یہ قائل نہ ہو، جس طرح ان کا جو ایک موقف ہے وہ یہ ہے کہ اگر نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آ جائے تو نعوذ باللہ وہ خیال گدھے اور خچر کے خیال سے بدتر ہے، نعوذ باللہ، یعنی گدھے اور خچر کا خیال ہے وہ ٹھیک ہے، نبی پاک کا نماز میں خیال نہیں آنا چاہیے، ان کا ایک موقف یہ ہے۔ دوسرا ان کا موقف یہ ہے کہ جتنا علم اللہ نے شیطان کو دیا ہے نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، تو اس سے کم جو ہے وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے، وہ کہتے ہیں جتنا نبی پاک کو دیا اتنا علم تو جو ہے وہ کسی پاگل اور مجنون کو جو ہے وہ دیا جاتا ہے، تو اس میں کون سی کمال کی بات ہے؟ تیسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے
کوئی اور نبی بھی آ سکتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر فرق نہیں پڑے گا اگر کوئی ہوتے ہوئے آ جاتا ہے تو۔ یہ وہ ابتدائی فتنے ہیں جو ان 4 اکٹھے لانچ کیے گئے تھے اس وقت، یہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد۔ یہ وہ آپ کا دور ہے جس میں یہ دیوبند، یہ مکتبہ فکر اٹھایا گیا۔ اسی دور میں جو ہے وہ تحذیر الناس کتاب، جس کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، یہ عبارتیں پڑھ رہا ہوں، یہ اسی وقت لکھی گئی۔ غلام احمد قادیانی قادیان سے نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے اسی وقت اٹھا، اور اسی وقت جو ہے وہ چوتھا فتنہ دہلی سے علی گڑھ کی صورت میں جو ہے وہ یہ سر سید احمد خان کی شکل میں جو ہے وہ نمودار ہوا۔ تو یہ 4 وہ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے وہ بنے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کو گرا کے پرے مارا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو یہ جو تقی عثمانی صاحب ہیں، ان کا اب موقف ظاہری بات ہے وہی دیابنا والا موقف ہے، دیوبندی اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ دیوبندی سے وجہ سے ہے کیونکہ یہ سارے انہی کے پیروکار ہیں، ماننے والے ہیں، اپنے اکابرین کو مانتے ہیں۔ اور جب ان کا اپنا وہ بڑا فوت ہوا ہے تو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ ان کی توجہ بھی بڑھ گئی ہے، حالانکہ اپنا بھائی فوت ہوا ہے، اب بھائی کی توجہ بھی بڑھ گئی ہے، بھائی کا فیض بھی عام ہو گیا ہے، بھائی کا فیض بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ یہی فیض ہم داتا صاحب کے لیے مانیں تو ہم مشرک ہیں، یہی فیض ہم حضور غوث اعظم کے لیے مانگیں تو ہم مانیں تو ہم کافر ہیں، یہی فیض ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مانیں تو کافر اور مشرک ہیں، اور یہی فیض ہم کسی ولی اللہ کے لیے مانیں، کسی قبر پہ کھڑے ہو کے ہم کہیں کہ اس کا فیض آج بھی جو ہے وہ پوری دنیا میں تقسیم ہے، تو ہم جو ہے وہ کافر اور جو ہے وہ مشرک ہیں۔ تو یہ جس طرح یہ طارق مسعود ہے، یہ تو میں میرے منہ سے کچھ اور نہ نکل جائے، یہ تو سب سے بڑا جو ہے وہ گدھا ہے ان کا، دیوبندیوں کا، تو اس کو تو اپنے بھی نہیں مانتے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو اپنے بھی اگر کہیں نا کہ اپنے مان لیں تو یہ جس طرح ہوتے ہیں نا جعلی قسم کے مولوی، یہ وہ ہے طارق مسعود جو ہے، تو اس کا جو ہے ہو سکتا ہے کہ یہ دیوبندی بھی اس کو اون نہ کریں، کہیں کہ یہ ہمارا ہے ہی نہیں ہے، تو اس طرح کی ان کی طبیعتیں ہیں، تو یہ جو ہے وہ عجیب سے لوگ ہیں۔ بیٹے ترجمہ جو ہے آپ آسان ترجمے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ساتھ یہ جو بیچ میں ان بریکٹ حاشیے مارتے ہیں نا، اصل مسئلہ ان کا ہے، ٹھیک ہے، ان کے ترجمے جو ہے وہ بڑے عجیب طریقے سے گستاخانہ سے ہوتے ہیں، جس طرح کل ان صلاتی، اب ان کا ترجمہ کیا ہے کہ اے محمد تو کہہ دے، ٹھیک ہے، اے محمد تو کہہ دے، یعنی کتنے یہ گستاخانہ انداز ہے کہنے کا، اے محمد تو کہہ دے۔ ہمارا ترجمہ کیا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، تو کتنا فرق ہے کہنے میں۔ تو یہ تھوڑے سے یوں سمجھ لیں کہ بدتمیز قسم کے لوگ ہیں، ان کو ترجمہ کرتے ہوئے نہیں، یہ لفظی چیزوں کو دیکھتے ہیں، لفظی تراجم کرتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ کنز الایمان، نور العرفان، ضیاء القرآن یا تبیان القرآن، یہ جو تراجم ہیں، اور آپ اب تو جو ہے وہ صراط الجنان جو ہے وہ تفسیر آ چکی ہے دعوت اسلامی والوں کی، انہوں نے لکھی ہے ترجمہ، انہوں نے قدرے جو ہے وہ اچھا کیا ہے، تو آپ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ رجوع لازمی کریں، ٹھیک ہے۔ کنز الایمان ہے، نور العرفان ہے، تبیان القرآن ہے ترجمہ، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ صراط الجنان ہے ترجمہ، آپ کو ہر جگہ سے مل جائے گا، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کوشش کریں آپ ان کو لینے کی، ٹھیک ہے جی۔ بات بہت دور نکل گئی، ٹائم بھی ہمارے پاس اب کم بچا ہے، آخری حدیث پاک پڑھ کے ہم اس بات کو مکمل کرتے ہیں۔ وعن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم سحور المؤمن التمر، کہ مومن کی جو سب سے اچھی سحری ہے وہ جو ہے وہ خشک کھجور ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی خشک کھجور کے ساتھ، چھوارا جسے کہا جاتا ہے، چھوارے کے ساتھ اگر کوئی سحری کرتا ہے تو یہ اس کی جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ سحری ہے۔ اس طرح کے سحری کے وقت کچھ کھانا کھا کر آخر میں کچھ چھوارے بھی کھا لے یا کھجور کھا لے، تاکہ روزے کی ابتدا بھی چھواروں سے ہو اور انتہا بھی یعنی سحری کھانا بھی سنت ہے، پھر اس کے اندر یہ کھجوریں کھانا یا چھوارے کھانا بھی سنت ہے، ابتدا بھی سے ہو انتہا بھی سے ہو، تو اس صورت میں 2 سنتوں کا اجتماع ہوگا، تو انشاءاللہ روزہ جو ہے وہ نور علی نور ہو جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں سنتیں جو ہے وہ زندہ ہو جائیں گی۔ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ سحری میں بہت کھانا نہ کھاؤ جو بد ہضمی کا باعث، چند کھجوریں کھا پی لو، اس سے یہ بھی اشارہ ایک لطیف سا مل سکتا ہے کہ سحری کو جو ہے وہ بہت زیادہ تباہی کر کے نہ کھاؤ، بلکہ سحری کو جو ہے وہ سنت کے مطابق ہلکا پھلکا کھاؤ، تاکہ جو ہے وہ جسم پہ بوجھ نہ رہے۔ تو یہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے
یہ باب مکمل کر لیا ہے۔ انشاءاللہ اب ہم اگلا باب جو ہے وہ نیکسٹ سیشن میں شروع کریں گے، تنزیہ الصوم، یعنی روزے کو پاک صاف رکھنا، کیسے روزے کو پاک صاف رکھا جاتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ہم جو ہے وہ جلد از جلد اس کو جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلا لنک میں آپ کو بھیجتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔